نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم فقهنا في الدين اللهم فقهنا في الدين اللهم فقهنا في الدين آمين آج انشاءاللہ سورۃ التوبہ کی آیہ نمبر 53 سے شروع کریں گے۔ اس میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کل کہہ دیجئے انفقو خرچ کرو تم طوعاً خوشی سے او یا کرہن ناخوشی سے لن ہرگز نہیں یتقبل قبول کیا جائے گا منکم تم سے انکم بے شک تم کنتم ہو تم قوماً ایسے لوگ فاسقین جو کہ نافرمان ہیں۔ اب یہاں پر بھی اس آیت میں بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ جو ہے بیسیکلی اسپیشلی منافقین کے بارے میں جو ہے یہاں پر بات کی جا رہی ہے، اور جیسے کہ ہم جو پڑھ رہے ہیں وہ کیا ہے، غزوہ تبوک کے بارے میں پڑھ رہے ہیں، اور اس وقت منافقین کا جو رویہ تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طرح سے سب لوگوں سے کہا کہ سب لوگ جو ہیں اس غزوہ میں شریک ہوں، جان کے ساتھ بھی اور مال کے ساتھ بھی، اور سب پر جو ہے یہ فرض کر دیا گیا تھا کہ ہر ایک کو اس میں شامل ہونا ہے۔ لیکن وہاں ہم نے دیکھا کہ جو منافقین تھے ان کا رویہ کیا تھا کہ وہ اس چیز سے پیچھے ہٹ رہے تھے، کیونکہ یہ چیز کیا تھی، مشکل تھی ان کے لیے۔ اور لاسٹ ٹائم جیسے ہم نے دیکھا تھا کہ منافقین جو تھے انہوں نے مختلف قسم کے بہانے بنانا شروع کر دیے تھے کہ یہ وجوہات ہیں جن کی وجہ سے ہم آپ کے ساتھ نہیں جا سکتے، ادروائز تو ہم ضرور چلتے۔ اور اس میں جو ہے پھر ایک منافق کا ذکر بھی کیا گیا کہ اس نے کیا کہا تھا کہ جو ہے یعنی وہاں کی جو ہیں روم کی عورتیں جو ہیں وہ بہت خوبصورت ہیں، تو میں جو وہاں جا کر فتنے میں پڑ جاؤں گا، تو اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے یہاں رہنے کی اجازت دے دیں۔ تو وہ جو شخص تھا جد بن قیس جو ہے اس نے یعنی جانے سے تو معذرت کر لی اور بہانہ بنایا اور کہنے لگا کہ اچھا میں خود نہیں جاتا، لیکن یہ کہ میں مال جو ہے وہ اپنا دے دیتا ہوں۔ اب یہاں پر جو ہے اسی چیز کو جو ہے ایڈریس کیا جا رہا ہے کہ ان سے کہہ دیجئے کہ تم اپنے مال کو جو ہے خوشی سے خرچ کرو یا ناخوشی سے، تمہاری یہ نیکی، یہ صدقہ، یہ اللہ کے راستے میں خرچ کرنا جو ہے لَن یتقبل منکم، یہ تم سے ہرگز قبول نہیں کیا جائے گا۔ یعنی یہ جو تم خود اپنی جان کو پیچھے رکھ رہے ہو اور صرف مال دے رہے ہو، اور کہ اب یہ مال بھی تم چاہے خوشی خوشی دو، چاہے یہ کہ بد دلی سے دو، لیکن تمہارا یہ اللہ کے راستے میں دیا جانا کچھ بھی جو ہے یہ تم سے قبول نہیں کیا جائے گا۔ اب کیوں قبول نہیں کیا جائے گا، اس کی ریزن بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بتا دی، انکم کنتم قوما فاسقین، اس لیے کہ تم کیا ہو، نافرمان قوم ہو۔ فاسق بیسیکلی جو ہے فسق کیا ہوتا ہے کہ جیسے کہ جو کھجور جب بہت زیادہ پک جائے تو وہ اپنی اس کی گٹلی جو ہے چھلکے میں سے باہر آ جاتی ہے، تو وہ کیا، اس کو کہا جاتا ہے فسق۔ تو بیسیکلی گٹلی جو ہے اپنی لمٹ سے باہر آ جاتی ہے، چھلکا کیا ہے، اس کی لمٹ ہے۔ تو اسی طرح کوئی بھی انسان جو ہے اللہ تعالیٰ کی مقرر کردہ حدوں سے جب باہر نکل جاتا ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی مقرر کردہ حدوں سے جب ان کو وہ کراس کر جاتا ہے تو وہ کیا ہے، فسق ہے، اور بیسیکلی وہ ایسا انسان کیا ہوتا ہے، فاسق ہے۔ تو بیسیکلی نافرمانی کرنا، گناہ کے کام کرنا، یہ کیا ہے، فسق ہے، اور ایسے لوگوں کو یہاں پر فاسقین کہا جا رہا ہے۔ اور اب یہاں پر جو ہے ان کے جو انہوں نے کہا کہ ہم مال دے دیں گے، اس چیز کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قبول نہیں کیا۔ اور جو چیز ہمیں مین پتہ چل رہی ہے وہ کیا ہے کہ ان کی نافرمانی کی وجہ سے ان کی دوسری نیکی بھی قبول نہیں کی جا رہی۔ یعنی حالانکہ اللہ کے راستے میں خرچ کرنا جو ہے یہ بھی نیکی کا کام ہے، لیکن ایک طرف وہ نافرمانی کر رہا ہے اور دوسری طرف جو ہے ایک چیز کو مان رہا ہے، ایک نافرمانی ہے اور دوسری طرف جو ہے ایک کام کو کر رہا ہے اور دوسرے کو نہیں کر رہا۔ تو بیسیکلی ایک نافرمانی کی وجہ سے اس کا جو دوسرا عمل ہے وہ بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ قبول نہیں کر رہے۔
اور یہ چیز اس سے پتہ چل رہی ہے کہ جو ہے یعنی اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں ہماری نیکیاں جو ہیں وہ قابل قبول ہو جائیں، تو اس کے لیے یہ چیز پتہ چل رہی ہے کہ ہمیں نافرمانی سے بھی بچنا چاہیے. ایسے نہیں ہے، کیونکہ ہوتا کیا ہے کہ سم ٹائمز یعنی بیسیکلی جو ہمیں اطاعت پتہ چل رہی ہے نا وہ کیا ہے کہ اطاعت میں ہمیں چوائس نہیں دی گئی، ہم اپنی مرضی نہیں کر سکتے. جو احکامات ہیں ان میں ہمیں آپشن نہیں دی گئی کہ آپ چوز کر لیں کہ آپ نے یہ کہنا ماننا ہے، یہ ماننا ہے، یہ ماننا ہے اور یہ نہیں ماننا. ہمیں آپشن نہیں دی گئی. بیسیکلی اطاعت میں پک اینڈ چوز جو ہے وہ نہیں رکھا گیا، اور اس چیز کو اطاعت کہتے بھی نہیں ہیں. اطاعت کیا ہے کہ جو احکامات دیے گئے ہیں ان کو ایز اٹ از پورے کے پورے کو لے لیا جائے، اور اس کام کو کرنا کہ دین کے کچھ احکامات کو لینا اور کچھ کو چھوڑ دینا، اس کو ہم اطاعت نہیں کہتے. یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی اطاعت نہیں ہے، بلکہ یہ بیسیکلی کس کی اطاعت ہے؟ یہ انسان اپنے نفس کی اطاعت کر رہا ہوتا ہے. جب ہم دین کے معاملے میں پک اینڈ چوز کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے کچھ احکامات کو جو ہمیں ایزی لگتے ہیں، جن کو کرنے کے لیے ہمیں کوئی قربانی نہیں کرنی پڑ رہی، کوئی تکلیف نہیں اٹھانی پڑ رہی، وہ آسان ہے، اور یہ کہ ہمیں اس کے لیے اپنا کوئی لائف سٹائل بھی چینج نہیں کرنا پڑتا، اور جن کو کرنے کے لیے ہمیں تکلیف اٹھانی پڑتی ہے تو ان کو ہم چھوڑ دیتے ہیں. تو بیسیکلی یہ کیا ہے؟ ہم اللہ تعالیٰ کی اطاعت نہیں کر رہے ہوتے، یہ تو ہم اپنے نفس کی اطاعت کر رہے ہوتے کہ ہمارا جس چیز کو دل چاہا ہم نے کر لیا، اور جس کا نہیں چاہا اس کو ہم نے چھوڑ دیا. یہاں پر بھی دیکھیں کہ کیا کہا گیا تھا، غزوہ تبوک کے لیے جان بھی درکار ہے اور مال بھی، دونوں چیزوں کا حکم دیا گیا تھا کہ ہر ایک کو جانا ہے، خود بھی جانا ہے، نفس بھی دینے پڑیں گے اور مال بھی دینا پڑے گا جس کی جتنی استطاعت ہوگی. تو یہاں پر جو ہے اب وہ منافق کیا تھا کہ ایک چیز کہہ رہا تھا کہ میں خود نہیں جا رہا، اپنا نفس میں نہیں دے سکتا لیکن میں مال دے سکتا ہوں. پک اینڈ چوز تھا. اطاعت کے معاملے میں کیا تھا؟ پک اینڈ چوز ہو رہا تھا. تو یہ چیز جو ہے انسان کی نیکیوں کو ضائع کر دیتی ہے. اور یہ چیز ایسے ہی ہے کہ جیسے دیکھیں کہ اگر ہم کہتے ہیں کہ دین کے معاملے میں ہم ساری چیزوں کو نہیں لیتے، ہم کچھ تو کرتے ہی ہیں، وہ کچھ بھی ہم کیا کر رہے ہوتے ہیں؟ جس کا ہمارا اپنا دل چاہ رہا ہوتا ہے. اور یہ چیز دوسری نیکیوں کو بھی ضائع کر دیتی ہے. جیسے کس طرح سے ہم نفس کی اطاعت کیسے کرتے ہیں دین میں، کیسے پک اینڈ چوز کرتے ہیں کہ دھوکے اور فراڈ کی کمائی کو ہم حلال سمجھتے ہیں. ہم چیٹنگ کر کے، دھوکہ دے کے، فراڈ کر کے حرام پیسہ کماتے رہیں، اس کو ہم کیا سمجھتے ہیں کہ یہ ٹھیک ہے. لیکن جب ہم نے چکن خریدنا ہو تو ہم اس کے لیے پوری سر توڑ کوشش کر دیں گے کہ ہمیں حلال ذبیحہ ہی چاہیے. حالانکہ دونوں طرف اگر جو دھوکے کا مال ہے اس کو بھی اللہ تعالیٰ ہی نے حرام کیا، لیکن اس کے معاملے میں کیا ہے؟ ہم لینینٹ ہو جاتے ہیں کہ کوئی بات نہیں، بس جہاں سے بھی مل رہا ہے اس کو لے لیا جائے. لیکن جب کھانے کی بات آئے گی تو اس میں ہم بہت کانشیس ہو جائیں گے کہ یہاں ہم اللہ تعالیٰ کی اطاعت کر رہے ہیں. اور اسی طرح کیا ہے کہ جیسے کھانے کے معاملے میں ہم زیادہ کانشیس ہوتے ہیں کہ حلال ہی لیں، لیکن پہننے کے معاملے میں ہم کانشیس نہیں ہوتے کہ ہماری لیمٹس کیا ہیں، ہمیں کس حد تک رہ کر جو ہے خود کو جو ہے ڈریس اپ کرنا ہے. تو بیسیکلی وہاں پر کیا آ جاتا ہے کہ ہم اپنے نفس ہی کی اطاعت کر رہے ہوتے ہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی اطاعت نہیں کر رہے ہوتے. اور یہاں پر جو چیز پتہ چل رہی ہے کہ اس طرح کرنے سے انسان کی نیکیاں جو کر رہا ہوتا ہے نا وہ بھی بیسیکلی ضائع ہو جاتی ہیں. کیونکہ یہاں پر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بہت کلیئرلی جو ہے ریزن بتا دی کہ ان کا جو ہے قبول کیوں نہیں کیا جا رہا، کیونکہ یہ قوم کیا ہے؟ فاسقین ہے. اور اس کی جو ہے نا ایک اور چیز بھی ہمیں پتہ چلتی ہے کہ جیسے یہاں پر تو خاص طور پر پتہ چل رہا ہے کہ گناہ کی وجہ سے، نافرمانی کی وجہ سے انسان کی دوسری نیکی بھی جو ہے وہ ضائع ہو جاتی ہے. اور ایک اور چیز ہمیں پتہ چلتی ہے کہ اخلاص جو ہے نا، اخلاص بھی بہت ضروری ہے کہ آپ کتنا سنسیئرٹی کے ساتھ جو ہے اللہ کے راستے میں کچھ بھی لگاتے ہیں. کیونکہ یہاں پر یہ کہا گیا کہ فاسقین سے اللہ تعالیٰ قبول نہیں کرتے، تو سورہ مائدہ میں ہمیں کیا پتہ چلتا ہے کہ انما یتقبل اللہ من المتقین، کہ جو اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والے لوگ ہیں نا، جو خوف خدا رکھتے ہیں. اور خوف خدا رکھنے کا مطلب کیا ہے؟ اپنی زندگی کے ہر معاملے میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کے اطاعت کو جو ہے وہ پریفر کرتے ہیں. اپنی زندگی کے تمام معاملات جو ہیں
وہ اللہ تعالیٰ کے احکامات کے مطابق ہی رکھتے ہیں. یہ ہے خوف خدا کا مطلب. تو کیا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ جو ہے متقین سے جو ہے قبول فرماتا ہے. اور متقین کیا ہیں؟ جو کہ خوف خدا رکھتے ہیں. اور اب یہاں پر جو ہے یہ چیز کہ بھی ایک تو وہ نیکی کر رہا تھا، لیکن ایک نافرمانی کی وجہ سے اس کی وہ نیکی بھی ضائع ہو گئی. اب ہوتا کیا ہے کہ سم ٹائمز انسان ایک غلط کام کرتا ہے. اب یہ بھی ہوتا ہے کہ اس کے دل میں ہو سکتا ہے کہ اس کے بارے میں کچھ گلٹ ہو کہ اچھا یہ میں غلط کر رہا ہوں. تو کیا ہوتا ہے کہ انسان اس گلٹ کو ختم کرنے کے لیے، یا یہ کہ اچھا میں غلط کر رہا ہوں چلو ساتھ میں کچھ اچھا بھی کر لوں، تو اس غلط کام کو کمپنسیٹ کرنے کے لیے کچھ اچھا کرنے کی کوشش کرتا ہے. اب یہ جو ہے نا، یہ کوشش ہر بار کامیاب نہیں ہو سکتی کہ انسان کہے کہ اچھا میں غلط کام کروں اور اس کو کمپنسیٹ کرنے کے لیے میں کچھ اچھا بھی کر لوں تو میری اس غلط کام پر پوچھ نہیں ہوگی. یہ کوشش جو ہے نا ہر بار کامیاب نہیں ہو سکتی، جو کہ ہمیں یہاں پر نظر آ رہی ہے. جیسے کہ کیا ہے، اس کو مثال سے سمجھ لیتے ہیں کہ جیسے کہ اگر کوئی بچہ جو ہے اپنے والدین کو بالکل وقت نہیں دیتا، ان کا خیال نہیں رکھتا، ان کو کبھی پوچھتا بھی نہیں ہے، کبھی فون بھی نہیں کرتا، کبھی ان سے ملنے بھی نہیں جاتا، کبھی ان کا حال احوال بھی نہیں پوچھتا، لیکن دوسری طرف کیا ہے کہ پیسے بڑی باقاعدگی سے ان کو پہنچاتا ہے. پیسے جو ہے نا بڑی باقاعدگی سے ان کو پہنچاتا ہے، اور یہ کر کے جو ہے وہ یعنی سیٹسفائیڈ رہتا ہے کہ اچھا میں ان کو ان کی ضرورت تو پوری کرتا ہوں نا، ان کو میں جو ہے پیسے بھیج دیتا ہوں، یہ میرے لیے کافی ہو گیا. حالانکہ یہ بات کیا ہے، یہ کافی نہیں ہے. والدین کو صرف پیسے بھیج دینا یہ کافی نہیں ہے. والدین کی جو باقی ذمہ داریاں ہم پر عائد ہیں ان کو پورا کرنا بھی ضروری ہے. لیکن ہوتا کیا ہے کہ یہ عام رویہ ہے کہ ہم کیا کرتے ہیں کہ ہم اپنی ایک غلطی کو کمپنسیٹ کرنے کے لیے کچھ اور اچھا کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اور ہوتا کیا ہے کہ اس طرح سے غلطیاں، اس طرح سے گناہ جو ہے نا ایوری ٹائم کمپنسیٹ ہوتے نہیں ہیں. کوئی چھوٹی موٹی چیز جو ہے، جیسے کہ ہمیں یہ بات بھی پتہ چلتی ہے نا کہ جب انسان نیکیاں کرتا ہے تو نیکیاں جو ہیں وہ سیئات کو دور کر دیتی ہیں، برائیوں کو دور کر دیتی ہیں. لیکن یہ ہے کہ جب گناہ ایسے ہیں جو کہ یعنی بہت ہی بڑے لیول کے ہیں تو یہ ہر بار جو ہے یہ چیز کام نہیں کرتی. جیسے کہ والدین کے معاملے میں صرف یہ کافی نہیں ہوگا کہ ہم ان کو پیسے بھیجتے رہیں، بلکہ کیا ہے کہ ان کی ویسے بھی ذمہ داری ہے کہ ان کا خیال رکھا جائے، ان کو وقت دیا جائے، ان سے ملا جائے، ان کا حال احوال پوچھا جائے، ان کی خدمت کی جائے. یہ ساری چیزیں بھی کیا ہیں کہ انکلوڈیڈ ہیں. اور لیکن دوسری طرف ہمیں یہ بھی بات پتہ چلتی ہے کہ جہاں ایک طرف نیکیاں جو ہیں وہ گناہوں کو اریز کرنے کا باعث بنتی ہیں، تو اسی طرح گناہ بھی نیکیوں کو کھا جاتے ہیں، کیونکہ گناہ اگر بڑی نوعیت کے ہوں گے تو وہ نیکیوں کو ختم کر دیں گے. تو جو کہ یہاں پہ ہمیں پتہ چل رہا ہے، کیونکہ وہاں پر دونوں چیزیں جو ہیں وہ بہت ضروری تھیں کہ لوگ جو ہے خود بھی جائیں اور مال بھی دیں. اور پھر کیا ہے کہ وما منعہم، اور کس چیز نے روکا ان کے لیے ان کے تقبلا قبول کیے جائیں منہم ان سے نفقاتہم ان کے صدقے یا ان کے خرچ، اللہ سوائے انہم یہ کہ انہوں نے کفروا کفر کیا باللہ اللہ سے، و برسولہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے، ولا اور نہیں یاتون وہ آتے الصلاۃ نماز کے لیے الا مگر وہم اس حال میں کہ کسالہ وہ سست ہوتے ہیں، ولا اور نہیں ینفقون وہ خرچ کرتے الا مگر وہم اس طرح کہ وہ کارہون بیزار ہیں، ناخوش ہیں. اب مزید جو ہے کچھ اور ریزنز بھی بتائی جا رہی ہیں کہ منافقین کے جو صدقات ہیں جو وہ اللہ کے راستے میں خرچ کر رہے تھے اس کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قبول کیوں نہیں کیا. کیا ریزن بتائی جا رہی ہے؟ سب سے پہلی تو ہم نے آیت نمبر 53 میں پڑھی کہ یہ قوم کیا ہے، فاسقین ہے، یعنی نافرمان قوم ہے، حدوں کو کراس کر رہے ہیں، بہت یعنی گناہوں میں پڑے ہوئے ہیں. اور اب یہاں پر جو نیکسٹ آیا ہے اس میں ہمیں کیا چیز پتہ چل رہی ہے کہ انہم کفروا باللہ و برسولہ، کہ انہوں نے اللہ کا اور اس کے رسول کا کفر کیا. سیکنڈ ریزن یہ ہے. اور تھرڈ ریزن کیا پتہ چل رہی ہے کہ جب وہ نماز کے لیے آتے ہیں تو کیسے آتے ہیں؟
کسالہ، بڑی سستی کے ساتھ، بڑی بددلی کے ساتھ. اور پھر کیا ہے کہ اللہ کے راستے میں کیسے خرچ کرتے ہیں؟ وہ بھی کارہون، ناخوش ہو کے، بڑی بددلی کے ساتھ جو ہے وہ اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں. اب یہاں پر جو بتایا جا رہا ہے کہ اللہ اور رسول کے ساتھ انہوں نے کفر کیا. اب اگر دیکھا جائے کہ منافقین جو ہیں بیسیکلی اللہ سبحانہ تعالیٰ کا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار تو نہیں کرتے تھے. بظاہر تو وہ کلمہ گو تھے، لیکن کیا تھا اصل میں کہ ان کا ایمان جو ہے نا صرف ان کی زبان کی حد تک تھا. ان کا جو ایمان کا دعویٰ تھا وہ صرف زبانی کلامی تھا، نہ تو ان کے دلوں میں ایمان تھا اور نہ ہی جو ہے جسے کہہ لیں کہ ان کے عمل میں ایمان تھا. کیونکہ ایمان جو ہے نا صرف زبان سے کہہ دینا کافی نہیں ہوتا، بلکہ کیا ہے کہ دل سے بھی اقرار ہونا چاہیے. اس کے بعد یعنی دل میں اس چیز کو قبول کرے، زبان سے اقرار کرے، اور پھر اپنے عمل سے جو ہے اپنے ایمان کی تصدیق کرے. تو یہ منافقین کیا تھے کہ یہ صرف ایک کام کر رہے تھے. وہ کیا کر رہے تھے؟ صرف زبان سے کہتے تھے کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. عمل کے معاملے میں کیا تھے؟ بہت پیچھے تھے. اور بیسیکلی یعنی یہاں پر جو ہے کہ یعنی کیا تھا کہ ان کا جو اللہ کے راستے میں دیا جانا ہے اس کو اللہ سبحانہ تعالیٰ قبول نہیں کر رہے. کیوں نہیں قبول کر رہے؟ کہ پہلے درجے پر جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ اور اس کے رسول کے ساتھ کفر کر رہے ہیں. اور کفر جو ہے بیسیکلی ناشکری کے میننگز میں بھی آتا ہے، انکار کے بھی میننگز ہوتے ہیں اور ناشکری بھی. ناشکری کیسے؟ اور ناشکری کیا ہوتی ہے کہ جب انسان کسی بھی چیز کا صحیح طور پر حق نہیں ادا کرتا تو بیسیکلی وہ اس کی ناشکری کر رہا ہوتا ہے. تو یہاں پر یہ منافقین بھی کیا تھے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا جو شکر ادا ہونا چاہیے تھا، جو حق اللہ سبحانہ تعالیٰ کا ادا ہونا چاہیے تھا، وہ یہ ادا نہیں کر رہے تھے. اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کا حق کس طرح سے انسان ادا کر سکتا ہے؟ کہ اس کے احکامات کو پورے طریقے سے مان کر. یہ نہیں ہے کہ پک اینڈ چوز کیا جائے. اللہ سبحانہ تعالیٰ کا حق انسان کیسے ادا کر سکتا ہے؟ جبکہ اس کے تمام احکامات کو انسان ماننے اور ان پر عمل کرے. تو کیا ہے کہ یہاں پر جو ہے یعنی بیسیکلی یہ ناشکری کر رہے تھے. اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات جو ہے جو کہ یعنی جس کا ہم انسانوں پر بہت بہت زیادہ احسان ہے، یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ کی بہت بہت زیادہ مہربانیاں ہوتی ہیں. اور جب انسان اپنے اتنے بڑے محسن ہی کا شکر ادا نہیں کرتا، اسی کا شکر گزار نہیں بنتا، تو باقی جو سیکنڈری چیزیں اگر آپ ان کو کریں گے بھی تو وہ پھر ویلیو نہیں رکھتی. یعنی جب آپ بڑی میجر چیز کو چھوڑ کر کچھ چھوٹی موٹی چیزیں کریں گے تو وہ بھی کیا ہے؟ نلیفائی ہو جاتی ہیں، ان کی بھی کوئی ویلیو نہیں رہتی. کس طرح سے؟ کہ جیسے کہ یعنی سب سے پہلا کام تو کیا تھا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے جو احسانات، جو اس کی مہربانیاں ہیں، ان کے لیے وہ شکر گزار ہوتے. شکر گزار کس طرح سے ہوتے؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی اطاعت کر کے، جو کہ وہ نہیں کر رہے تھے. تو کیا ہے کہ جیسے اس چیز کو اب ہم اس طرح سے سمجھ لیتے ہیں کہ جیسے کہ اگر کوئی مثلا اگر کوئی بچہ جو ہے اپنے والدین کا بہت زیادہ نافرمان ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے بعد اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ہماری زندگی کے جو سب سے بڑے محسن ہوتے ہیں وہ کون ہوتے ہیں؟ ہمارے والدین ہوتے ہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ کے احسانات ہیں ہم پر سب سے زیادہ. اس کے بعد کس کے احسانات ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے. اور اس کے بعد کس کے احسانات ہیں؟ ہمارے والدین کے. تو والدین کیا ہیں؟ ہمارے محسن ہوتے ہیں. اور کیسے محسن ہوتے ہیں؟ کہ جن کے احسانات ہماری زندگی میں ہم پر سب سے زیادہ بڑھ کر ہوتے ہیں. تو بیسیکلی اگر کوئی بچہ جو ہے اپنے والدین کا نافرمان ہوتا ہے، بہت زیادہ نافرمانی کرتا ہے، اور کیا ہے کہ دوسری طرف وہ دنیا میں بہت زیادہ کامیابیاں سمیٹ لیتا ہے، دنیاوی لحاظ سے بہت بڑا شخص بن جاتا ہے، بہت کامیابیاں سمیٹ لیتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے نا بیسیکلی انسانیت کی خدمت بھی کر دیتا ہے، انسانیت کے لیے بھی کچھ اچھے کام کر دیتا ہے. اب وہ نافرمان شخص جو ہے، انتہائی نافرمان شخص جو ہے، اگر وہ اپنے ماں باپ کے ساتھ بہت برا ہے لیکن دوسری طرف وہ دنیاوی لحاظ سے بڑا کامیاب انسان ہے اور یہ کہ دوسروں کے ساتھ وہ بڑا اچھا ہے،
اب یہ چیز جو ہے کیا اس کے ماں باپ کو کوئی خوشی دے گی؟ یعنی وہ ماں باپ کے ساتھ اس کا جو ہے بدترین رویہ ہے، اور لیکن دوسرے لوگوں کے ساتھ بڑا اچھا ہے، دنیاوی لحاظ سے بھی بڑا کامیاب ہے، تو اس کی وہ جو دنیاوی کامیابیاں ہیں اور اس کا دوسرے لوگوں کے ساتھ اچھا رویہ، یہ چیزیں جو ہے نا اس کے ماں باپ کو خوش نہیں کریں گی، اس کے ماں باپ کو راضی نہیں کریں گی۔ کیوں نہیں کریں گی؟ کیونکہ پہلے درجے پر جو ہے اسے سب سے زیادہ بہترین سلوک کا جو حقدار ہیں وہ کون ہیں؟ اس کے ماں باپ ہیں۔ تو اسی طرح کیا ہے کہ جب انسان اپنے سب سے بڑے محسن اللہ سبحانہ تعالیٰ ہی کا ناشکرہ بن جاتا ہے، اسی کا حق وہ ادا نہیں کرتا، اور وہ کوشش کرتا ہے کہ کسی طرح کچھ اور چھوٹی موٹی غلط، یعنی کچھ غلط طریقوں سے کچھ اور ایسی اچھی چیزیں کرنے کی کوشش کرے جو کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں قابل قبول ہو جائیں، تو اللہ تعالیٰ ان چیزوں کو بھی قبول نہیں کرتے۔ مثلاً کیسے کہ اگر کوئی شخص چاہے کہ میں لوٹ کھسوٹ کر کے دھوکے بازی کے ساتھ حرام مال کماؤں، اور حرام مال کما کے میں خوب خوب مسجدیں تعمیر کرواتا رہوں، اللہ کے گھر جو ہے میں تعمیر کرواتا رہوں، تو کیا خیال ہے ایسی نیکیاں کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں قابل قبول ہوں گی؟ نہیں، کیونکہ پہلے درجے پر جو ہے وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا فرما بردار ہی نہیں ہے، وہ حلال اور حرام میں کوئی تمیز ہی نہیں کر رہا۔ جب وہ حلال اور حرام میں تمیز نہیں کر رہا، اللہ تعالیٰ کی اطاعت نہیں کر رہا، اس کا شکر گزار بندہ نہیں بن رہا، تو پھر کیا ہے اس کی وہ مسجدیں تعمیر کروانا جو ہے اس کی اللہ تعالیٰ کے ہاں کوئی ویلیو نہیں ہوگی۔ تو یہاں پر جو ہے نا بالکل ایگزیکٹلی یہی چیز ہے کہ یہ منافقین اگر پہلے درجے پر جو ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی اطاعت کا حق ہی ادا نہیں کرتے، اور اس کے بعد وہ چھوٹی موٹی کچھ اور چیزیں کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ کسی طرح ہمارا جو ہے وہ امیج اچھا بنا رہے کہ ہم بھی اچھے مسلمان ہیں، تو یہ کوششیں جو ہے نا نہ تو ان کی دنیا میں کامیاب ہوں گی اور نہ ہی اللہ تعالیٰ کی ہاں یہ کوشش جو ہے وہ مقبول ہوگی۔ اور پھر کیا ہے کہ رسول کے ساتھ کفر۔ اب رسول کے ساتھ کفر بھی کیا ہے کہ ان کے احسانات کا شکر نہ ادا کرنا، ان کے شکر گزار نہ بننا۔ تو بیسیکلی یعنی منافقین کو تو آس وسلم کا بہت بہت زیادہ شکر گزار ہونا چاہیے تھا کہ ان کی وجہ سے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے منافقین تک جو تھا ایمان کی روشنی پہنچی، ادروائز کیا تھے؟ جہالت کے اور شرک کے اندھیروں میں تھے۔ تو یہ جو تھا آس وسلم کا ان کی ذات پر بہت بڑا احسان تھا کہ ان کی ذریعے سے جو ہے ان تک ایمان، ان منافقین تک جو ہے ایمان کی روشنی پہنچی تھی۔ اور جب یہ بہت بڑا احسان تھا تو اس احسان کی شکر گزاری کیا ہونی چاہیے کہ انسان اپنے محسن کے بڑا نیچے لگ کر رہتا ہے، کہ اس کی باتوں کو مانتا ہے، ایون کہ یعنی عام مثال بھی دیکھیں کہ کسی نے آپ پر جو ہے بہت احسان کیے ہوں اور آپ ان کے احسانات کو کیسے ریکگنائز کرتے ہیں کہ ویسے بھی شکر گزار ہوتے ہیں، اور جب آپ کا محسن آپ سے کوئی کام کہے، کوئی کچھ بات کہے تو آپ اس کی بات کو ٹالتے نہیں ہیں، ایون کہ آپ کو مشکل لگ رہا ہوتا ہے، ایون کہ وہ بات آپ کے لیے اچھی نہیں ہے، یعنی آپ اس کو پسند نہیں کر رہے، لیکن چونکہ وہ آپ کا محسن ہے تو صرف اس بنیاد پر آپ اس کی بات کو رکھ لیں گے، اس کی بات کو مان لیں گے، اور آپ کو انکار کرتے ہوئے شرم آئے گی۔ تو یہ بیسیکلی شکر گزاری ہے۔ تو یہاں پر جو ہے جب ان کو کہا گیا کہ چلیں تو کیا تھا، یعنی اکثر یعنی یہ صرف ایک معاملہ نہیں تھا، بہت سارے یعنی اکثر ایسے واقعات، ایسے معاملات اور اس طرح کی یعنی سچویشنز آتی تھیں جب کہ منافقین کیا کرتے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت نہیں کرتے تھے، اپنے آپ کو وہ پیچھے کر لیتے تھے۔ تو یہاں پر جو ہے یہی وجہ تھی کہ ان کی جو کچھ وہ ادھر ادھر سے کچھ اچھا کرنے کی کوشش کر رہے تھے تو اس کو بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قبول نہیں کیا۔ اور یہ چیز ہمارے لیے بھی بڑی امپورٹنٹ ہے کہ جیسے کہ آس وسلم کے احسانات جو ہیں ہم پر بھی بہت زیادہ ہیں۔ کس طرح سے کہ یہ آس وسلم کی جسے کہہ لیں کہ انتھک کوششوں کا نتیجہ ہے کہ آج ہم مسلمان ہیں، آج ہم تک دین پہنچا ہوا ہے، دین کی روشنی، ایمان کی روشنی جو ہے ہم تک پہنچی ہوئی ہے۔ تو کیا ہے کہ ہمیں بھی شکر گزار ہونا چاہیے، اور ان احسانات کا ہم شکر کس طرح سے ادا کر سکتے ہیں؟ ایک تو یہی کہ آس وسلم کی جو نصیحتیں ہیں ان کو اپنایا جائے، آس وسلم کی سنتوں کو اپنایا جائے، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ کیا ہے کہ آس وسلم کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھا جائے، کیونکہ ماں باپ کے لیے بھی کیا کہا گیا، ماں باپ بھی تو محسن ہوتے ہیں نا، تو ان کے لیے بھی کیا ہے کہ جب تک وہ زندہ ہوں تو ان کی خدمت کی جائے، اور جب وہ دنیا سے چلے جائیں
تو ان کو جو ہے یعنی جب وہ زندہ ہیں تب بھی دعا کرنی چاہیے، لیکن کیا ہے کہ جب وہ دنیا سے چلے جائیں تو اسپیشلی ان کے لیے بہت زیادہ کہا گیا کہ ان کے لیے خاص طور پر اولاد کو دعا کرنی چاہیے، بہت زیادہ ان کو جو ہے اپنی دعاؤں میں یاد رکھنا چاہیے۔ کیوں یاد رکھنا چاہیے؟ کیونکہ ماں باپ جو ہیں ہمارے محسن ہوتے ہیں۔ تو اسی طرح کیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھا جائے، اور کیا ہے کہ درود شریف جو ہے نا اس کی کثرت ہونی چاہیے۔ اور یہ دیکھیں یہ چیز جو ہے یعنی درود شریف پڑھنا جو ہے یہ بیسیکلی ہمیں بھی فائدہ دے گا۔ کس طرح سے کہ جیسے کہ درود شریف کو جب ہم کثرت سے پڑھیں گے تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ انسان کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، مشکلیں دور ہو جاتی ہیں، رحمتیں نازل ہوتی ہیں۔ اور جیسے کہ ایک حدیث میں بھی آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یعنی خود یہ چیز فرمائی کہ میرے لیے کثرت سے درود پڑھو۔ اور درود شریف کے بارے میں کیا ہے کہ یہ تمام دعاؤں کی کفایت کر جاتا ہے۔ سم ٹائمز ہوتا ہے کہ انسان بڑے ہی مشکل میں ہوتا ہے، یعنی بہت زیادہ پرابلمز ایٹ اے ٹائم چل رہے ہوتے ہیں، اور انسان کو سمجھ نہیں لگتی کہ وہ اللہ تعالیٰ سے کیا مانگے، یعنی کس طرح سے دعا کرے، اس کی سمجھ میں نہیں لگ رہا ہوتا، یعنی الفاظ اس کے پاس نہیں بن رہے ہوتے۔ تو ایسے موقع میں کیا ہے کہ جب انسان کو پتہ نہ چلے کہ اس نے کیا دعا مانگنی ہے تو کیا کرے کہ درود شریف پڑھنا شروع کر دے۔ یہ کیا ہے تمام دعاؤں کی کفایت کر جاتا ہے، یعنی جتنی آپ نے مانگنی ہے نا اس کے لیے یہ کافی ہو جائے گا کہ آپ نے درود شریف پڑھ لیا، اٹ مینس آپ نے اللہ تعالیٰ سے سبھی کچھ مانگ لیا، سب کچھ جو ہے اس میں انکلوڈ ہو جائے گا۔ تو کیا ہے کہ درود شریف جو ہے نا اس کی کثرت ہونی چاہیے۔ بہت بار انسان یوں ہی فارغ اکیلا بیٹھا ہوتا ہے یا ادھر ادھر انسان ڈرائیو کر کے جا رہا ہوتا ہے، تو ایسے میں بھی کیا ہے کہ انسان کو جو ہے جب بھی یاد آئے تو درود شریف جو ہے وہ پڑھ لینا چاہیے۔ اور پھر اس کے بعد کیا ہے کہ منافقین سے کیوں نہیں ان کے صدقات قبول کیے جا رہے، ان کے جو اللہ کے راستے میں خرچ کرنا ہے، کہ یہ لوگ نماز کے لیے کس طرح سے آتے ہیں، کسالہ، بڑی ہی سستی کے ساتھ جو ہے نماز کی طرف آتے ہیں۔ اب یہ کسالہ جو ہے نا، ایک تو وہ چیز ہوتی ہے کہ سستی یعنی سم ٹائمز کیا ہوتی ہے کہ سستی بیسیکلی انسان کو کسی بھی کام سے کرنے سے روکتی ہے۔ تو کسی بھی کام سے رکنا کرنے سے رکنا جو ہے نا دو طرح سے ہوتا ہے۔ ایک تو یہ ہوتا ہے کہ انسان کی طاقت ہی نہیں ہے، اس کی ابیلٹی نہیں ہے جس کی وجہ سے وہ اس کام کو کر نہیں پا رہا، اور ایک ہوتا ہے کہ انسان میں پوری طاقت ہے، اس کی صلاحیت ہے، فل ابیلٹی ہے، لیکن بس سستی کی وجہ سے وہ اس کام کو نہیں کرتا، کر سکتا ہے لیکن کیا ہے کہ سستی کی وجہ سے نہیں کر رہا۔ تو یہاں پر یہ جو منافقین سستی سے نماز کی طرف آ رہے تھے، تو ایسا نہیں تھا کہ ان کو کوئی فزیکل پرابلم تھا، کوئی وہ بڑے کمزور سے تھے یا کچھ اور ان میں پرابلم تھی جس کی وجہ سے وہ نماز کے لیے یوں سستی کے ساتھ کھڑے ہوتے تھے مرے ہوئے، تو ایسا نہیں تھا، بلکہ کیا تھا کہ یہاں پر کسالہ کی بات ہے کہ کیسی سستی تھی کہ طاقت تھی لیکن بس یہ کہ سستی دکھا رہے تھے۔ اور یہ چیز دیکھیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے نزدیک جو ہے کتنی ناپسندیدہ ہے کہ انسان نماز کی طرف جو ہے بددلی کے ساتھ آئے اور سستی کے ساتھ آئے۔ اور اس سے اب ہمیں یہ چیز بھی پتہ چل رہی ہے کہ سم ٹائمز یعنی سستی بیسیکلی سستی کا ہونا جو ہے کوئی ایسا نہیں ہے کہ بہت بڑا عیب ہے جو کہ انسان میں نہیں ہونا چاہیے۔ ویسے تو دنیاوی معاملات میں بھی نہیں ہونا چاہیے، لیکن اگر دنیاوی معاملات میں انسان کوئی سست پڑ بھی جاتا ہے نا تو ایسا اس کے لیے بہت نقصان کا باعث نہیں ہے، لیکن دین کے معاملے میں سستی جو ہے نا سم ٹائمز بہت سیریس ہو سکتی ہے، کہ انسان سستی دکھائے تو وہ چیز کیا ہے اس کے لیے بڑی سیریس ہو سکتی ہے۔ تو بیسیکلی کیا ہے، اور یہ چیز بھی پتہ چل رہی ہے دیکھیں کہ انسان کا اپنے رب کے ساتھ جو ہے ایک تعلق بھی پتہ چل رہا ہے، کیونکہ نماز جو ہے نا، نماز کی کیفیت جو ہے، جس طریقے سے انسان نماز پڑھتا ہے، جتنا جو اس کی حالت ہوتی ہے نماز کے لیے، جو اس کی کیفیت ہوتی ہے نماز کے لیے، نماز کے دوران، یہ ساری چیزیں اس انسان کے بارے میں ظاہر کرتی ہیں کہ اس کا اور اس کے رب کا آپس میں کیا تعلق ہے، کیونکہ نماز جو ہے نا یہ تعلق بناتی ہے رب کے اور بندے کے بیچ میں۔ اور یہ تعلق کیسا ہے، یہ ایک انسان کی نماز سے صاف پتہ چل جاتا ہے کہ اس کا اپنے رب کے ساتھ کیسا تعلق ہے۔ جتنی نماز اچھی ہوگی اٹ مینز کہ اس کا تعلق جو ہے نا اپنے رب کے ساتھ بڑا گہرا اور بہت مضبوط ہے۔ اور جتنی نماز جو ہے سستی کے ساتھ، بد دلی کے ساتھ، اور بس ایک ڈیوٹی ہے کہ بس اب پوری کرنی ہے،
تو اس سے صاف ظاہر ہو جائے گا کہ اس کا تعلق جو ہے اپنے رب کے ساتھ کیسا ہے. کیونکہ نماز کیا ہے؟ بیسیکلی ملاقات ہے. اور جب آپ کسی کو پسند کرتے ہیں، کسی کے ساتھ محبت کرتے ہیں، تو ان سے ملنے کا بھی بڑا شوق ہوتا ہے. اور کیا ہوتا ہے کہ جب آپ کسی سے ملاقات کرتے ہیں یا کسی سے باتیں کر رہے ہوتے ہیں، تو اس میں بھی آپ کی توجہ کا لیول بتاتا ہے کہ سامنے والا جو ہے نا آپ کے نزدیک کتنا امپورٹنٹ ہے. اگر تو آپ بڑی توجہ کے ساتھ باتیں کر رہے ہیں اور سن رہے ہیں، اٹ مینس کہ سامنے والا آپ کے لیے بہت امپورٹنٹ ہے. لیکن اگر ایسا نہیں کر رہے تو اٹ مینس کہ سامنے والے کی آپ جو ہے آپ کے سامنے کوئی ویلیو نہیں ہے. تو بیسیکلی کیا ہے کہ نماز جو ہے اس میں سستی رکھنا یہ کوئی اچھی چیز نہیں ہے. اور یہ چیز بھی ہمیں بیسیکلی کیا ہے کہ سوچنی چاہیے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے جب ہم ملنے کے لیے جا رہے ہیں تو اس کا شوق ہمارے اندر جو ہے نا ہونا چاہیے. یعنی یہ شوق کہ ہم جو ہے اس وقت اللہ تعالیٰ سے ملاقات کر رہے ہیں، اس سے باتیں کر رہے ہیں، تو یہ کیفیت جو ہے نا انسان میں ہونی چاہیے. اور اس کی نماز سے اس کا جو ہے اظہار ہونا چاہیے کہ کتنا وہ اٹینٹیولی نماز پڑھ رہا ہے، کتنی خوشی کے ساتھ پڑھتا ہے اور کتنی اس کو شوق ہوتا ہے. یعنی ایک نماز کے بعد اسے دوسری نماز کا انتظار ہونا چاہیے. اور انتظار کا کیسے پتہ چلتا ہے کہ ایک شخص کو ایک نماز کے بعد دوسری نماز کا اسے انتظار تھا؟ کیسے پتہ چلے گا؟ جب وہ جیسے ہی دوسری نماز کا وقت آئے گا تو وہ فوراً اس کی سب کام چھوڑے گا اور اس کی تیاری شروع کر دے گا. اور جس کو انتظار نہیں ہوتا تو کیا ہوتا ہے؟ وہ اپنے کاموں میں لگا رہتا ہے. وہ کہتا ہے اچھا ابھی پڑھتا ہوں، اچھا ابھی پڑھتا ہوں، اچھا ابھی پڑھتا ہوں. اٹ مینس کہ اس کو ایک کے بعد دوسری نماز کا انتظار نہیں تھا. انتظار ہوتا تو کیونکہ کیا ہوتا ہے انتظار میں تو بڑی بے چینی ہوتی ہے. جیسے ہی چیز سامنے آئے تو انسان پھر رزسٹ نہیں کر پاتا. تو انتظار کہاں سے پتہ چلے گا؟ کہ جب انسان جو ہے جیسے ہی نماز کا وقت ہوا تو سب چیزوں کو چھوڑ کر جو ہے وہ نماز کی طرف متوجہ ہو جائے گا. اور پھر کیا ہے، اب یہ چیز بھی دیکھیں کہ اس چیز میں ہمیں سستی کرنی بھی نہیں چاہیے. کیونکہ نماز کیا ہے کہ جیسے کہ حدیث میں کیا آتا ہے کہ ہر بار جو ہے جب بھی کسی خاص نماز کا وقت ہوتا ہے تو اس وقت کیا ہوتا ہے کہ جیسے حدیث کا مفہوم ہے کہ جب بھی کسی نماز کا وقت ہوتا ہے تو ایک کالر جو ہے نا وہ اناؤنس کرتا ہے کہ اے لوگو، یعنی ایک پکارنے والا جو ہے وہ یہ اناؤنسمنٹ کرتا ہے کہ اے لوگو آؤ اس آگ کی طرف جو کہ تم نے خود بھڑکا رکھی ہے. ایک کالر جو ہے وہ یہ اناؤنس کرتا ہے کہ آؤ لوگو اس آگ کی طرف، اس آگ کو بجھانے کی طرف جو کہ تم نے خود بھڑکا رکھی ہے. اور وہ آگ کیا ہوتی ہے؟ انسان کے اپنے گناہ ہوتے ہیں. تو ہوتا کیا ہے کہ ایک شخص اس کال کو سنتا ہے، اٹھتا ہے، وضو کرتا ہے، اور جب وہ وضو کرتا ہے تو جن جن حصوں پر وضو کا پانی پڑتا ہے تو وہاں کے گناہ جو بھی اس نے کیے ہوتے ہیں وہ سارے کے سارے جو ہے نا دھل جاتے ہیں. جو بھی اس نے زبان سے کیے ہوتے ہیں، جو بھی اس نے ہاتھوں سے کیے ہوتے ہیں، جو بھی اس نے پیروں سے کیے ہوتے ہیں، وہ سارے کے سارے جو ہیں اس کے گناہ جو ہیں وہ دھل جاتے ہیں. اور پھر اس کے بعد جب وہ نماز پڑھتا ہے تو نماز جو ہے اس کے وہ جو آگ اس نے بھڑکائی ہوتی ہے اس کے گناہوں نے، وہ نماز جو ہے اس کے گناہوں کی آگ کو جو ہے وہ بجھا دیتی ہے. اور اس طرح سے جو ہے نا دن میں 5 مرتبہ ہوتا ہے. 5 مرتبہ یہ صدا لگائی جاتی ہے، یہ ندا لگائی جاتی ہے کہ آؤ لوگو، اور جو آگ تم نے خود بھڑکا رکھی ہے اس کو بجھا لو. کیسے بجھا لو؟ نماز کے لیے اٹھو، وضو کرو گے، گناہ دھل جائیں گے، نماز پڑھو گے تو وہ جو آگ بھڑکائی ہوئی ہے وہ کیا ہوگی؟ بجھ جائے گی. تو دن میں 5 بار ایسا ہوتا ہے. اور کیا ہوتا ہے کہ وہ شخص جو ہر بار اس پکار کا جواب دیتا ہے اور اٹھ کر نماز پڑھ لیتا ہے تو رات کو وہ کس حالت میں سوتا ہے؟ بالکل پاک صاف ہو کے. کیونکہ دن میں اس نے 5 نمازیں پڑھ لیں تو الحمدللہ جتنے اس نے دن میں گناہ کیے تھے رات کو وہ اپنے آپ کو پاک صاف کر کے اپنی گناہوں کی آگ کو بجھا کے جو ہے وہ سو گیا. اور جس نے ایسا نہیں کیا تو وہ کیسے سویا؟ کس حال میں سویا؟ ساری جو ہے نا یعنی گناہوں کی میل کچیل اور تمام یعنی اپنے گناہوں میں لپٹا ہوا جو ہے نا وہ انسان جو ہے وہ سو گیا. تو یہ چیز جو ہے نا بہت امپورٹنٹ ہے کہ انشاءاللہ نماز بھی پڑھنی چاہیے. اور نماز کیسے پڑھنی چاہیے؟ کیونکہ یہ جو سستی کے ساتھ پڑھی ہوئی نماز ہے نا، یہ یہاں پہ ہمیں کیا پتہ چل رہا ہے کہ بددلی کے ساتھ، دکھاوے کے لیے اور ایک ڈیوٹی پوری کرنے کے لیے یہ نماز اللہ تعالیٰ کے ہاں کچھ ویلیو نہیں رکھ رہی.
یہاں پر منافقین کی یہ خوبی بتائی جا رہی ہے، ایک مومن کی خوبی نہیں بتائی جا رہی، ایک منافق کی خوبی بتائی جا رہی ہے۔ اور یہاں پر ایک اور چیز بھی بڑی امپورٹنٹ پتہ چل رہی ہے کہ نماز کا پڑھنا ایک مسلمان کے لیے کتنا ضروری ہے۔ کس طرح سے کہ وہاں پر جو ہے منافقین بھی کسی نہ کسی طرح نماز پڑھتے تھے، یعنی یہ کیا ہے کہ یعنی وہاں پر منافق ہو کر بھی منافق کو لگتا تھا، یعنی اس کے لیے لازم ہوتا تھا کہ اس نے نماز پڑھنی ہے، وہ اپنے آپ کو بچانے کے لیے بیسیکلی نماز پڑھتے تھے کہ اگر ہم نے نماز نہ پڑھی تو لوگ سمجھیں گے کہ ہم مسلمان نہیں ہیں، تو اپنے آپ کو مسلمان ظاہر کرنے کے لیے وہ نماز پڑھتے تھے۔ یعنی یہ اتنا لازم جز تھا اور ہے کہ بھئی آپ کو یعنی آپ کی نماز جو ہے بیسیکلی فرق کرتی ہے کہ کون مسلمان ہے اور کون نہیں ہے، کیونکہ وہاں پر اس دور میں صحابہ کرام کے دور میں یہ تصور بھی نہیں تھا کہ کوئی مسلمان ہو اور وہ نماز نہ پڑھے، کیونکہ جو نماز نہیں پڑھتا تھا اس کو تو وہ کیا سمجھتے تھے کہ یہ مسلمان نہیں ہے، اس لیے اس نے نماز نہیں پڑھی۔ تو یہاں پر جو ہے نا منافق اپنی جان کو بچانے کے لیے کہ اپنے آپ کو مسلمان ظاہر کرنے کے لیے کیا کرتے تھے کہ نماز پڑھتے تھے، لیکن کیسے پڑھتے تھے؟ کسالہ، بڑی کاہلی کے ساتھ، سستی کے ساتھ۔ اور پھر کیا ہے کہ خرچ بھی کیسے کرتے ہیں؟ بیزاری کے ساتھ، بددلی کے ساتھ۔ تو یہ چیز بھی کیا ہے کہ قابل قبول نہیں ہے۔ جو بھی انسان کام کرے ولنگلی کرے، خوشی سے کرے، اور کیا ہے کہ اطاعت جو ہے وہ خوشی خوشی سے ہونی چاہیے۔ ایسے ہی ہوتا ہے نا کہ جب سم ٹائمز آپ کسی کو کہ کام کہہ دیں اور آگے سے وہ انسان چڑ چڑ کے آپ کا کام کرے تو آپ کیا کہتے ہیں کہ اچھا چھوڑو پرے، میں خود ہی کر لوں گا، مجھے تمہاری ضرورت نہیں ہے۔ تو اس طرح سے بددلی کا کام کیا ہوا جو ہے نا ایون کہ ہمیں بھی پسند نہیں آتا۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات تو بڑی پاک ذات ہے، تو وہاں پر ایسی چیزیں جو ہے وہ قابل قبول نہیں ہوتی۔ اور پھر کیا ہے؟ فلا پسنا تعجب کا تعجب میں ڈالیں آپ کو اموالہم ان کے مال، یعنی منافقین کے مال، ولا اور نہ اولادہم ان کی اولاد، انما سوائے اس کے نہیں کہ یرید اللہ چاہتا ہے اللہ لیعذبہم کہ عذاب دے انہیں بہا ان چیزوں سے، ہاں کی ضمیر جو ہے مال اور اولاد کی طرف جا رہی ہے، فی الحیات الدنیا دنیا کی زندگی میں، وتزہقا اور نکلے انفسہم ان کی جان، وہم اور وہ اس حال میں کہ وہ کافرون کافر ہی ہوں۔ اب یہاں پر یہ بات کی جا رہی ہے کہ آپ کو ان کے مال اور اولاد جو ہے وہ امپریس نہ کریں، ان سے آپ امپریس نہ ہوں، ان کے مال یعنی جو منافقین کے مال اور اولاد ہیں ان سے آپ امپریس نہ ہوں، ان سے آپ تعجب نہ کریں کہ اللہ تعالیٰ نے تو ان کو بڑا ہی مال اور اولاد دے رکھا ہے، اس چیز سے جو ہے آپ امپریس نہ ہوں۔ اور یہ ایسا کیوں ہے کہ اللہ چاہتا ہے کہ ان چیزوں سے ان کو دنیا کی زندگی میں عذاب دے، اور جب ان کی جان نکلے تو اس وقت بھی وہ کافر ہی ہوں۔ یہاں پر جو ہے یعنی جو بات بتائی جا رہی ہے وہ کیا ہے؟ اب منافقین کے پاس جو ہے بیسیکلی مال اور اولاد دونوں میں کثرت ہمیں نظر آتی ہے کہ ان کے پاس یہ ساری چیزیں تھیں۔ اب کیوں تھیں؟ کیونکہ یہ دونوں چیزیں اپنی بچا بچا کے رکھتے تھے۔ مسلمان تو کیا تھے؟ صحابہ کرام جو ہے اپنی مال، اپنا جان، اپنی اولاد، سب کچھ تو وہ دین میں لگا رہے تھے، سب کچھ تو قربان کیے جا رہے تھے۔ لیکن منافقین چونکہ دنیا پرست لوگ تھے، یہ ساری چیزیں جو ہے وہ دین میں نہیں لگا رہے تھے، تو ڈیفینیٹلی ان کے پاس یعنی انڈرسٹوڈ تھا کہ یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ زیادہ ہی ہونی تھیں۔ اب کیا تھا کہ انسان سم ٹائم دھوکے میں آ جاتا ہے کہ اچھا اگر اللہ تعالیٰ نے کسی کو بہت زیادہ نواز رکھا ہو، بہت کچھ دے رکھا ہو، تو ہمیں ایسے لگتا ہے کہ شاید یہ اللہ تعالیٰ ان پر کچھ خاص ہی مہربان ہے۔ تو ایسی بات نہیں ہوتی، یعنی یہاں پر یہ بات بتائی جا رہی ہے کہ ان کی نافرمانی کے باوجود، کیونکہ دینے والی ذات تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہی کی ہے نا، ان کو مال اور اولاد اگر مل رہا تھا تو وہ دینے والی کون سی ذات تھی؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی۔ تو یہاں پر جو ہے یعنی کیا بات کہی جا رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ جو ان کو مال اور اولاد دیے جا رہا ہے، تو اس بات پر جو ہے نا یعنی تعجب نہیں ہونا چاہیے، اس بات سے جو ہے نا امپریس نہیں ہونا چاہیے، یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ یہ ہم سے اچھے ہیں، یعنی ان کی نافرمانی کے باوجود اللہ تعالیٰ ان کو دیے جا رہے ہیں تو اٹ ڈزنٹ مین کہ یہ ہم سے زیادہ اچھے ہو گئے، بلکہ کیا ہے کہ یہ ساری چیزیں دینے کا مقصد کیا ہے؟ لِيُعَذِّبَهُمْ بِهَا،
کہ اللہ تعالیٰ ان کو انہی چیزوں کے ذریعے، انہی مال اور ان کی اولاد کے ذریعے سے ان کو دنیا کی زندگی میں عذاب دے گا۔ اور یہ چیز ہمیں پتہ چلتی ہے کہ بیسیکلی یہ مال اور اولاد جو ہے، جہاں ایک طرف اللہ سبحانہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمتیں ہیں، تو وہاں پر ان کو یہ بھی کہا گیا کہ انما اموالکم و اولادکم فتنہ، کہ یہ جو مال اور تمہاری اولاد ہے یہ تمہارے لیے کیا ہے؟ فتنہ ہے۔ تو بیسیکلی یہ دونوں چیزیں اچھی بھی ہیں، نعمتیں بھی ہیں، لیکن انسان کے لیے فتنے کا باعث بھی ہیں۔ اچھی کب بن جاتی ہیں؟ بیسیکلی اللہ تعالیٰ نے یہ دونوں نعمتیں ہمیں دیں، اور یہ ہمارے لیے اچھی کب بن جائیں گی؟ جب ہم ان کو کس طرح سے یوز کریں گے؟ اپنی آخرت کو کمانے کے لیے، اپنی آخرت کو کمانے کے لیے اپنے مال کو اور اپنی اولاد کو یوز کریں گے، تو کیا ہے؟ یہ ہمارے حق میں بہترین ہے، پھر کوئی فتنہ نہیں ہے۔ لیکن اگر یہی چیزیں کہ ہم جو ہے آخرت کو اگنور کر دیں اور فوکس جو ہے نا صرف دنیا ہی پر ہو کر رہ جائے اور انہی چیزوں کو پانے کے پیچھے لگ جائے، اور ان چیزوں کے پیچھے، مال اور اولاد کے پیچھے انسان اللہ تعالیٰ کو بھلا دے، اپنی آخرت کو بھلا دے، اور حلال اور حرام کی تمیز کو بھلا دے اور نافرمانی کرنے لگ جائے، تو یہ چیزیں کیا ہیں؟ انسان کے لیے فتنے کا باعث بن جاتی ہیں۔ اور کیا ہے کہ یہاں پر جو چیز ہمیں پتہ چل رہی ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ جب انسان ان چیزوں کے بدلے میں، ان چیزوں کے پیچھے یا ان چیزوں کو پا کر جو ہے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی میں لگ جاتا ہے، تو یہ مال اور اولاد جن کے بدلے جو ہے اس نے اللہ تعالیٰ کو اگنور کر دیا، اس کے حق کو اگنور کر دیا، تو یہ کبھی بھی اس کے سکون کا باعث نہیں بن سکتی۔ یہ بات تو طے ہے کہ یہ چیزیں جو ہیں، اگر انسان جو ہے ان چیزوں کے پیچھے اپنے رب کو جو ہے بھلا دے گا، اگنور کر دے گا، اس کی نافرمانی کرے گا، تو یہ مال اور اولاد، یہ دونوں چیزیں جو ہے نا انسان کے سکون کا باعث نہیں بن سکتی، بلکہ کیا ہے کہ انہی کے ذریعے انسان جو ہے اس کو، جسے کہہ لیں کہ تکلیف مل جاتی ہے، انہی چیزوں کے ذریعے سے جو ہے تکلیف مل جاتی ہے۔ اور دوسری طرف کیا ہے کہ یہ چیزیں اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمتیں ہیں، یہ ہمارے لیے خیر کا باعث کب بنتی ہیں؟ جب انسان جو ہے مال کے پیچھے جو ہے اپنے رب کو نہ بھلائے اور حلال ذریعے سے اس کو لے، اور یہ کہ اس کو اپنی آخرت کو کمانے کے لیے خرچ کرے، تو مال اس کے لیے خیر کا باعث بن جائے گا۔ اور اسی طرح اولاد کیا ہے کہ اولاد کی اچھی تربیت کریں، اس طرح سے اچھی تربیت کرے کہ آئندہ اس کے لیے وہ کیا بن جائیں؟ صدقہ جاریہ بن جائیں۔ تو سبحان اللہ، یعنی یہ مال اور اولاد کے ذریعے انسان کیا ہے؟ بیسیکلی یہ چیزیں ہمیں دی گئیں کہ ہم ان کو آج اس دنیا میں انویسٹ کر دیں، تاکہ یہ ہمارے لیے آخرت میں ہمیں جو ہے اس سے فائدہ ملے۔ اور یہاں پر جو دیکھیں کہ اگر انسان نافرمانی کرتا ہے تو یہ چیزیں اس کو سکون نہیں دیتی، اور انہی کے ذریعے جو ہے دنیا کی زندگی میں بھی انسان کو جو ہے وہ عذاب مل جاتا ہے۔ اور جیسے کہ منافقین کے بارے میں دیکھیں کہ ان کو کس طرح سے، یعنی ان کی اولاد ہی کے ذریعے کس طرح سے عذاب دیا گیا، کہ یہ چیز ہمیں پتہ چلتی ہے کہ کافی منافقین ایسے تھے جو خود تو اپنی منافقت کے عروج پہ تھے، لیکن سبحان اللہ ان کی اولادیں جو تھیں وہ کیا تھیں؟ سچے مسلمان تھے، سچے مسلمان تھے۔ تو یہ چیز جو ہے بیسیکلی بڑے انسان کو ٹارچر کر دیتی ہے، اندر تک دکھی کر دیتی ہے کہ انسان جو کچھ چاہ رہا ہوتا ہے وہ اس کی اولاد نہ کرے، اس کا کہا نہ مانے۔ تو بیسیکلی کیا تھا کہ ان کے لیے یہ بات جو تھی بڑی تکلیف دہ تھی۔ اور اسی طرح دیکھیں کہ جیسے کہ اگر آج کل ہم اپنے لیے بھی لیں کہ ہوتا کیا ہے کہ ماں باپ جو ہے اگر اس طرح سے کریں کہ بھئی ساری زندگی انسان جو ہے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرتا رہا، اللہ سبحانہ تعالیٰ کا حق نہیں ادا کیا، کیوں نہیں ادا کیا؟ ہم بڑے مصروف ہیں، اپنے بچوں کی وجہ سے بڑے مصروف ہیں، ہمیں وقت نہیں مل پا رہا۔ تو بیسیکلی کیا ہوتا ہے کہ اس طرح سے اولاد بھی انسان کے لیے فتنے کا باعث بن جاتی ہے، یعنی ان کی محبت میں، ان کی خاطر ہم جو ہے دین کو بھی چھوڑ دیتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے اپنے بچوں ہی کی خاطر بہت سے غلط کام بھی کر جاتے ہیں۔ مثلا کیا ہوتا ہے کہ لوگ جو ہے حرام جو ہے وہ لے لیتے ہیں، کیوں؟ اپنی اولاد کو خوش کرنے کے لیے، ان کی بیجا خواہشات کو پورا کرنے کے لیے، ان کو خوش رکھنے کے لیے کیا کرتے ہیں
کہ حرام مال جو ہے اس کی طرف چلے جاتے ہیں. تو بیسیکلی کیا ہوتا ہے کہ انسان جو ہے ساری زندگی اس اولاد کے پیچھے اور مال کے پیچھے اپنے رب کی نافرمانی کرتا رہتا ہے. فائنلی اینڈ پہ کیا ہوتا ہے کہ یہ دونوں چیزیں اس کے لیے ٹارچر کا سبب بن جاتی ہیں، اس کے لیے تکلیف کا سبب بن جاتی ہیں، اور جو کہ ہم روٹین میں بہت زیادہ دیکھتے ہیں کہ آخر کار ہوتا کیا ہے کہ اولاد جو ہے یا تو نافرمان ہوتی ہے، یا پھر یہ کہ ماں باپ کو بڑھاپے میں چھوڑ کر چلی جاتی ہے، یعنی کچھ نہ کچھ ایسا ہو جاتا ہے. بیسیکلی جو مین پوائنٹ ہے وہ کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کر کے مال اور اولاد کے پیچھے انسان کو ان چیزوں سے کوئی فائدہ اور خیر نہیں ملنے لگا. ایونچولی ایٹ دی اینڈ جو ہے یہ چیزیں اس کے لیے تکلیف کا باعث بن جائیں گی، کیونکہ ایسا ہوتا نہیں ہے. ہمیں لگتا ہے کہ شاید فوراً رزلٹ سامنے آنے چاہیے، فوراً نہیں ہوتا، کیونکہ اللہ تعالیٰ جو ہیں الحلیم ہیں، بہت بردبار ہیں. انسان کو فوراً جو ہے نا اس کے غلط کاموں پر اس کی پکڑ نہیں ہوتی، بہت زیادہ اس کو مہلت دی جاتی ہے، بہت زیادہ چانسز دیے جاتے ہیں. تو یہ کیا ہوتا ہے کہ ایٹ دی اینڈ جب انسان ساری زندگی ایسا کر چکا ہوتا ہے تو فائنلی کیا ہے کہ اب اس کا رزلٹ اس کے سامنے آنا شروع ہوتا ہے. تو بیسیکلی کیا ہے کہ اولاد کی نافرمانی بھی یہ کیا ہوتی ہے، اولاد کے لیے بہت زیادہ تکلیف کا باعث ہوتی ہے. آج یعنی نافرمانی، بڑی نافرمانی تو بہت دور کی بات، آج دیکھیں کہ ہمارے بچے اگر ہماری بات نہیں مانتے یا سم ٹائمز ہمیں آگے سے کچھ تھوڑا سا جواب بھی دے جائیں تو یہ چیز ہمیں کتنا زیادہ ہرٹ کر جاتی ہے. کوئی اور چیز ہمیں اتنی تکلیف نہیں دیتی جتنی یہ بات تکلیف دے جاتی ہے کہ ہمارا بچہ جو ہے ہمارے سامنے زبان چلا گیا، یا ہمیں جو اس طرح سے جواب دے دیا، یا ہمارا کہا نہیں مانتا. تو بیسیکلی یہ کیا ہے، بہت زیادہ جسے کہہ لیں کہ انسان کے لیے عذاب ہے، بہت زیادہ تکلیف ہے. اور کیا ہے کہ اسی طرح مال بھی، جس مال کے پیچھے اس نے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی ہوتی ہے، فائنلی جو ہے نا اس مال کی وجہ سے یا تو کیا ہوتا ہے کہ وہ بہت زیادہ ڈپریشن میں چلا جاتا ہے، بہت ساری بیماریاں انسان پر آ جاتی ہیں، یا پھر یہ ہوتا ہے کہ سم ٹائمز کیا ہوتا ہے کہ مال تو اس نے خوب کمایا، اب اس کو انجوائے کرنے کی یعنی کیا ہوتا ہے کہ فزیکلی وہ ویک ہو جاتا ہے، یا کچھ بیماری ایسی آ گئی کہ بہت سارے پرہیز آ گئے، یہ بھی نہیں کھا سکتے، یہ بھی نہیں کھا سکتے. اب مال ہے، نعمتیں سامنے ہیں، لیکن انسان کیا ہے کہ اس کو انجوائے نہیں کر سکتا، کھا نہیں سکتا. تو بیسیکلی کیا ہے کہ جو بات پتہ چل رہی ہے کہ یہ دونوں چیزیں بہت بڑی نعمتیں ہیں انسان کے لیے. ان نعمتوں سے ہمیں خیر کب ملے گی؟ جب ہم جو ہے اپنے رب کے بھی فرما بردار ہوں گے. اگر ہم نافرمانی کرتے ہیں اور اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں ان دونوں چیزوں کو، دونوں نعمتیں ہمیں دیے جا رہا ہے، اور ہم جو ہے مسلسل اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کیے جا رہے ہیں، تو کیا ہے کہ یہ چیزیں، دونوں چیزیں ہمارے کام نہیں آنے والی، بلکہ کام آنا تو بہت دور کی بات ہے، الٹا ان کے ذریعے سے جو ہے انسان کو تکلیف میں ڈال دیا جاتا ہے. اور پھر کیا ہے کہ دنیا میں بھی ان منافقوں کو ان کی مال اور اولاد کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ ان کو عذاب دے گا، اور یہ کہ جب ان کی جان نکلے گی تو تب بھی کیا ہے کہ یہ کافر ہی ہوں گے. اب کیا ہے کہ یعنی کافر کس طرح سے کہ ناشکرے ہوں گے، اور یعنی کیا ہے کہ انسان جب غلط کام کرتا ہے تو کیا ہوتا ہے کہ بہت بار اس شخص کو جو ہے توبہ کی توفیق مل جاتی ہے. اب انسان نے چاہے کتنے بھی گناہ کیے ہوں، لیکن اگر اللہ تعالیٰ اس کو موت سے پہلے توبہ کی توفیق دے دیں تو یہ کیا ہے، یہ بہت بڑی خیر ہے جو اس کو مل گئی کہ موت سے پہلے جو ہے اس کو اپنی گناہوں سے توبہ کرنے کا موقع مل گیا. کیونکہ توبہ کے دروازے ہمیشہ کھلے رہتے ہیں، کب تک؟ صرف موت، یعنی جب موت کے فرشتے نظر آ جائیں تب جو ہے وہ دروازہ بند کر دیا جاتا ہے، اس سے پہلے جو ہے وہ کھلا رہتا ہے. تو بیسیکلی کیا ہے کہ ان منافقوں کے لیے تو کیا بات پتہ چل رہی ہے کہ ان کو جو ہے نا موت سے پہلے توبہ کی بھی توفیق نہیں ملے گی. جتنے یہ گناہ کر رہے ہیں اور جس طرح سے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کر رہے ہیں، تو اس طرح سے کیا ہے کہ ان کو جو ہے توبہ کی توفیق بھی نہیں ملے گی، اور فائنلی جب توبہ کی توفیق نہیں ملے گی تو ان کا خاتمہ کیسے ہوگا؟ کفر ہی کی حالت میں ہوگا. اور پھر کیا ہے، وَيَحْلِفُونَ، اور قسمیں کھاتے ہیں، بِاللَّهِ، اللہ کی، إِنَّهُمْ، کہ وہ، لَمِنْكُمْ، البتہ تم میں سے ہیں.
وما اور نہیں ہم وہ منکم تم میں سے ولیکنہم اور لیکن وہ قومن لوگ ہیں یفرقون ڈرپوک. اب کیا تھا کہ یہ منافقین کیا کرتے ہیں کہ یہ اللہ کی قسمیں کھاتے ہیں کہ وہ تم ہی میں سے ہیں، یعنی مسلمان ہی ہیں، حالانکہ وہ تم میں سے نہیں ہیں، یعنی مومن نہیں ہے، بلکہ اصل بات کیا ہے کہ یہ لوگ کیا ہیں، یفرقون ڈرپوک ہیں. اب بیسیکلی کیا تھا کہ منافقین چونکہ ظاہر سی بات ہے صرف زبانی دعویٰ کرتے تھے، اور اب صرف زبانی دعویٰ کرتے تھے تو اب عمل سے تو اپنے ایمان کو ظاہر نہیں کرتے تھے، تو اس کے لیے ان کو جو ہے یعنی بہت زیادہ باتیں کرنا پڑتی تھیں، بہت زیادہ یعنی جتلانا پڑتا تھا کہ ہم بھی مومن ہی ہیں، ہم بھی مسلمان ہی ہیں. تو بیسیکلی قسمیں کھا کھا کے جو ہے نا وہ اس چیز کو باور کرانے کی کوشش کرتے تھے کہ ہم بھی مسلمان ہیں، ہم بھی جو ہیں ایمان والے ہیں. اور یہ دیکھیں کہ قسمیں کھانے کی اور باتوں کے ذریعے سے دوسرے کو ریئلائز کروانے کی ضرورت کب ہوتی ہے؟ جب انسان کے عمل میں کمی ہوتی ہے. یعنی ایک انسان کا عمل جو ہے بہت ساری چیزوں کی گواہی دے رہا ہوتا ہے، تو اس کو پھر بہت زیادہ باتیں کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی، کیونکہ اس کا عمل ہی اس کے ان تمام چیزوں کی گواہی دے رہا ہوتا ہے. تو جب اس منافقین جو ہیں عمل کے معاملے میں پیچھے تھے تو وہ کیا کرتے تھے، زبان کے ذریعے سے جو ہے نا اس چیز کو کمی کو پورا کرنے کی کوشش کرتے تھے اور قسمیں کھاتے تھے کہ ہم بھی کیا ہیں، مسلمان ہی ہیں. اور لیکن اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ یہ لوگ کیا ہیں، یفرقون ڈرپوک ہیں. لو اگر یا جدونا وہ پائیں ملجأن کوئی بچاؤ کی جگہ، او یا مغاراتن غار، او یا مدخلن گھسنے کی جگہ، لولو تو پھر جائیں الیہ اس کی طرف، وہم اور وہ یجمہون رسیاں توڑاتے بھاگ جائیں. یعنی کیا ہے کہ اگر یہ اتنے ڈرپوک لوگ ہیں کہ اگر ان کو کوئی بچاؤ کی جگہ ملے، کوئی پناہ گاہ ملے، کوئی غار مل جائے، کوئی گھسنے کی جگہ مل جائے، تو یہ لوگ فوراً کیا ہوں، رسیاں تڑاتے ہوئے جو ہے نا وہاں بھاگ جائیں. اب یہ بات کیوں کہی جا رہی ہے؟ بیسیکلی ہوتا کیا تھا کہ مومنین تو جو ہے نا وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے احکامات کو سنتے، بہت غور سے سنتے، اور یہ کہ جیسے ہی سنتے تو سمعنا وعطانا کہ سنا ہم نے اور ہم نے اطاعت کی، فوراً فوراً جو ہے ان احکامات کو قبول کرتے تھے. جبکہ منافقین کے لیے جو ہے نا اللہ سبحانہ تعالیٰ کے احکامات کیا ہوتے تھے، بڑے بھاری ہوتے تھے. یعنی ان کے تو ایسے تھا کہ جیسے کہ جان پہ بن جاتی تھی کہ ہو یہ کیا حکم مل گیا. یعنی بیسیکلی کیا تھا کہ جیسے ہی کوئی حکم آتا ہے تو یہ اتنے ڈرپوک ہیں کہ یہ کہتے ہیں کہ ہمیں بس ہم کہیں چھپ جائیں، یعنی ایسا ہو جائے کہ جیسے کہ ہم نے تو احکامات کو سنا ہی نہیں، بس ہم تو جیسے کہ یہاں پہ موجود ہی نہیں تھے، بس باقی لوگ عمل کر لیں، ہماری جان جو ہے وہ بچ جائے، ہمیں جو ہے ان باتوں پر جو ہے عمل نہ کرنا پڑے. تو بیسیکلی یہاں پر دیکھیں کہ یعنی وہ احکامات سے بھاگتے تھے، ڈرپوک تھے. اور ڈرپوک کس سینس میں؟ کیونکہ ہوتا کیا ہے کہ انسان کا ایمان جو ہے نا انسان کو بہت زیادہ مضبوط بناتا ہے. یہ ایمان ہی کی طاقت ہوتی ہے جو کہ انسان کو بہت زیادہ مضبوط اور بہادر بنا دیتی ہے. اور جب وہ اپنے ایمان کی وجہ سے مضبوط اور بہادر بن جاتا ہے تو پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ کی اطاعت کرتے ہوئے اسے دنیا کا کوئی بھی کوئی کمی، کوئی نقصان، کوئی تکلیف جو بھی اس کے راستے میں آتی ہے نا وہ ان چیزوں کی پرواہ نہیں کرتا، وہ ان چیزوں سے بے خوف ہو چکا ہوتا ہے. کیوں؟ اپنے ایمان کی مضبوطی کی وجہ سے. اس کا ایمان جو ہے نا اس کو بہت زیادہ بہادر بنا دیتا ہے. تو اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرتے ہوئے ڈیفینیٹلی کچھ نہ کچھ تو انسان کو اپنا دینا پڑتا ہے نا، تو ایسا دیتے ہوئے وہ ڈرتا نہیں ہے، وہ ڈرپوک نہیں ہوتا، بلکہ کیا ہے کہ بے خطر ہو جاتا ہے، بے خوف ہو جاتا ہے. اور جو کچھ بھی اسے دنیا کا نقصان آئے وہ بڑی بہادری سی جو ہے وہ اس کو فیس کر لیتا ہے اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کی اطاعت کر جاتا ہے. اور یہ بات کیوں ہوتی ہے؟ صرف اور صرف اس کی ایمان کی مضبوطی کی وجہ سے. اب منافق میں چونکہ ایمان ہی کی کمی ہوتی ہے، اب منافق میں ایمان ہی کی کمی ہوتی ہے تو کیا ہوتا ہے کہ وہ بڑا ڈرپوک ہوتا ہے. ڈرپوک کیسے ہوتا ہے کہ اطاعت کے معاملے میں بڑا ڈرتا رہتا ہے. اچھا میں نے اللہ کا یہ حکم مان لیا پھر تو مجھے یہ بھی کرنا پڑے گا، اچھا یہ حکم مانا تو مجھے یہ اپنی لگژری چھوڑنی پڑے گی، یہ مجھے اپنی خواہشات چھوڑنی پڑے گی، اچھا یہ چیز تو میری بڑی فیوریٹ ہے میں اس کو کیسے چھوڑ سکتا ہوں، اچھا یہ مجھے کرنا پڑے گا. یعنی یہ سارے ڈر اور خوف اس کے اندر آ جاتے ہیں. کیوں آ جاتے ہیں؟ کیونکہ اس کے اندر ایمان کی کمی ہوتی ہے، ایمان کی مضبوطی نہیں ہوتی. تو بیسیکلی یہاں پر بھی کیا ہے کہ یہ قوم کیا ہے، یفرقون بڑے ڈرپوک ہیں، ان میں ایمان کی بڑی کمی ہے.
کیونکہ ایمان انسان کو بہت زیادہ مضبوط بنا دیتا ہے اور دنیاوی نقصان سے جو ہے نا انسان کو بالکل بے خوف و خطر کر دیتا ہے، بالکل جو ہے انسان بے خوف ہو جاتا ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی اطاعت جو ہے نا بڑی آسانی سے پھر انسان کر جاتا ہے۔ اور پھر کیا ہے، وَمِنْهُمْ، اور ان میں سے من وہ جو یلمزک تان کرتے ہیں آپ پر، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر، فی الصدقاتی صدقات کی تقسیم کے معاملے میں، فَإِن پس اگر اُعْتُوا ان کو مل جائے منہا اس میں سے، ردو وہ خوش ہو جائیں، وَإِن اور اگر لم نہیں یؤتوا ملے انہیں منہا اس میں سے یعنی ان صدقات میں سے، اذا ہم اسی وقت وہ یسخطون ناخوش ہو جاتے ہیں۔ اب یہاں پر جو ہے یہ بات بتائی جا رہی ہے کہ منافقین کی ایک اور چیز بتائی جا رہی ہے کہ ان منافقین میں سے بعض ایسے بھی ہیں جو کہ صدقات کی تقسیم میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر طعنہ زنی کرتے ہیں، کیونکہ جو بھی صدقات آتے تھے، جو بھی چیزیں آتی تھیں وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتی تھیں، اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے ان کو لوگوں میں تقسیم کرتے تھے۔ اب یہ منافقین جو ہے نا ان کو یہ بھی پرابلم ہوتا تھا، ان کو ایسے لگتا تھا کہ جیسے کہ نعوذ باللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے نا وہ صحیح سے تقسیم نہیں کرتے، یعنی ہم زیادہ ڈیزرو کر رہے ہوتے ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے نا کسی اور کو زیادہ دے دیتے ہیں، نعوذ باللہ۔ تو اس طرح کا جنی جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر وہ طعن کرتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے صدقات کی تقسیم جو ہے وہ درست نہیں کرتے۔ اور یہ طعنہ کب دیتے تھے کہ اگر تو یعنی ان کے طعنہ دینے کا جو وقت ہوتا تھا کیا ہوتا تھا، یعنی ایسے نہیں ہوتا تھا کہ ان کا یہ بالکل صحیح بات تھی، بلکہ اصل بات کیا تھی کہ جب منافقین ہی کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم زیادہ دے دیتے تب تو وہ خوش رہتے، پھر تو یہ آبجیکشن، یہ اعتراض وہ ہرگز نہیں کرتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی ناانصافی کر دی، یعنی جب خود ان کو زیادہ مل جاتا تو تب یہ اعتراض نہیں کرتے، اور جب ان کو کم ملتا اور کسی اور کو زیادہ دے دیا جاتا کیونکہ وہ زیادہ ڈیزرونگ ہوتے تو پھر کیا کرتے، پھر یہ اس قسم کے اعتراضات کرتے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے صدقات کی جو ہے صحیح طریقے پر تقسیم نہیں کرتے۔ اور یہ چیز جو ہے جیسے کہ ایک ہمیں حدیث سے بھی پتہ چلتی ہے کہ اس میں کیا آتا ہے کہ ایک بار جو صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ 4 لوگ تھے، ان میں کچھ مال آیا اور اس کو تقسیم کر دیا، تو کچھ لوگوں نے یہ آبجیکشن کیا، یہ اعتراض کیا کہ اس مال کے تو ہم ان لوگوں سے زیادہ حقدار تھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب یہ بات معلوم ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا تم لوگوں کو مجھ پر اطمینان نہیں، حالانکہ میں آسمان والے کا امین ہوں، میرے پاس صبح و شام آسمان کی خبریں آتی ہیں، سبحان اللہ۔ یعنی بیسیکلی دیکھا جائے کہ کس قدر ان کا یہ غلط جسے کہہ لیں کہ اعتراض تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھلا اس طرح سے کیسے کر سکتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو وہ ہیں جن کو کہ اللہ تعالیٰ نے امین بنایا، کس طرح سے اپنے پیغام کا، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے اپنا پیغام دیا اور اس کے لیے امین بنایا، اور وہ پیغام کیا تھا، اس کی امانت کیا تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پیغام کو پورے کے پورے کو ایز اٹ از جو ہے دوسروں تک پہنچانا تھا۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو منتخب کیا تمام انسانوں میں سے، کیوں؟ کیونکہ آپ سب سے زیادہ امین تھے، سب سے زیادہ امین تھے۔ تو کیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ کیا تم لوگوں کو مجھ پر اطمینان نہیں، حالانکہ میں آسمان والے کا امین ہوں، میرے پاس صبح و شام آسمان کی خبریں آتی ہیں۔ تو ایک آدمی جس کی آنکھیں جو ہے دھسی ہوئی تھیں اور رخساروں کی ہڈیاں ابھری ہوئی تھیں، پیشانی باہر کو نکلی ہوئی تھی اور داڑھی گنی تھی اور سر منڈا ہوا تھا، اپنا تہمد پنڈلیوں سے اٹھاتے ہوئے کھڑا ہوا اور کہنے لگا، اے اللہ کے رسول، اللہ سے ڈریے۔ یعنی اس پر بھی ان کی بس نہیں ہوئی، اور ان میں سے ایک شخص کھڑا ہوا اور اس نے کہا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ سے ڈریے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تیرے لیے بربادی ہو، کیا میں روئے زمین پر اللہ سے سب سے زیادہ ڈرنے کا مستحق نہیں؟ تو اس پر وہ آدمی چلا گیا اور خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی، یا رسول اللہ، میں اس کی گردن نہ اڑا دوں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، شاید کہ وہ نماز پڑھتا ہو۔ تو خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے کہ کتنے ہی نمازی ہیں جو زبان سے ایسی باتیں کہتے ہیں جو کہ ان کے دل میں نہیں ہوتی۔ تو اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھے لوگوں کے دلوں میں نقب لگانے اور ان کے پیٹوں کو چاک کرنے کا حکم نہیں دیا گیا۔ اور اس کے بعد مزید آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
کہ جب وہ شخص یعنی جب اٹھ کے چلا گیا تو ظاہر سی بات ہے اس پیٹھ موڑے جا رہا تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی طرف دیکھ کر فرمایا کہ اس کی نسل سے وہ لوگ پیدا ہوں گے جو قرآن کو مزے لے کر پڑھیں گے مگر وہ ان کے حلق سے نیچے نہیں اترے گا، اور دین سے اس طرح نکل جائیں گے جیسے تیر کمان سے نکل جاتا ہے۔ تو یعنی یہاں پر یہ بات پتہ چل رہی ہے کہ کس طرح سے جو ہے یعنی وہاں پر منافقین جو تھے انہوں نے اس چیز پر اعتراض کیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے بہترین طریقے سے ان کو ایڈریس کیا، لیکن اس کے باوجود کیا ہے کہ اس شخص کو دیکھیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سن کر بھی جو ہے وہ وہاں سے پیٹھ موڑ کر جو ہے وہ چلا گیا۔ اور پھر جو ہے یعنی اب ان کا رویہ کیا تھا کہ جب ان کو خود ملتا تب تو یہ خوش رہتے، اور جب نہ ملتا تو تب کیا تھا کہ یہ ناراض ہو جاتے اور اس قسم کے اعتراضات کرتے۔ اور پھر کیا ہے وَلَوْ أَنَّهُمْ، اور اگر یہ کہ ردو وہ خوش رہتے ماں جو آتاہم اللہ و رسولہ، جو ان کو دیا اللہ نے اور اس کے رسول نے، یعنی اگر یہ منافقین جو ہیں جتنا بھی اللہ تعالیٰ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کو دے رہے تھے اس بات پر اگر وہ خوش رہتے اور اس قسم کے اعتراضات نہ کرتے، وقالو اور کہتے حسبنا اللہ، اللہ ہمیں کافی ہے، تو پھر کیا ہوتا سیؤتینا اور ہمیں دے گا اللہ من فضلہ اپنے فضل سے، ورسولہ اور اس کا رسول، انا بے شک ہم اللہ اللہ کی طرف راغبون راغب ہیں۔ اب یہاں پر جو ہے یہ چیز بتائی جا رہی ہے کہ اگر یہ لوگ جو ہیں یعنی کیا کرتے کہ جو کچھ بھی اللہ تعالیٰ نے دیا اس پر یہ خوش رہتے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ اور یہ کہتے کہ اللہ ہمارے لیے کافی ہے، اور پھر کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے اپنے فضل سے ہمیں دے گا اور اس کے رسول بھی، اور اللہ ہی کی طرف ہم کیا ہیں راغب ہیں، یعنی اللہ ہی سے ہمیں جو ہے ہم نے امید لگا رکھی ہے۔ تو بیسیکلی کیا تھا کہ یہاں پر جو بات کہی جا رہی ہے کہ ایسے میں جو ہے یعنی رویہ کیا ہونا چاہیے تھا ان کا کہ جتنا بھی ان کو مل رہا تھا اس پر ان کو اطمینان ہونا چاہیے تھا۔ حسبنا اللہ کا کیا مطلب ہے کہ جتنا بھی چاہے کم ہے تو چاہے زیادہ ہے اس پر انسان جو ہے نا سیٹسفائیڈ ہو جائے کہ الحمدللہ جتنا بھی مجھے مل گیا یہ کیا ہے میرے لیے کافی ہے۔ اور جب انسان ایسا کہتا ہے نا کہ جتنا بھی اللہ تعالیٰ اس کو دے دیں اور چاہے وہ بالکل تھوڑا سا ہی کیوں نہ ہو، چاہے وہ بالکل تھوڑا سا ہی کیوں نہ ہو، لیکن وہ یہ کہہ دے کہ حسبنا اللہ یعنی یہ کافی ہے، الحمدللہ جتنا اللہ تعالیٰ نے دے دیا میں اس پر مطمئن ہوں، یہ کافی ہے میرے لیے، تو ایسے میں اللہ تعالیٰ اس کے لیے کافی کر دیتے ہیں۔ وہ تھوڑا بھی جو ہے اس کے لیے بہت بابرکت ہو جاتا ہے، وہ تھوڑا بھی اس کے لیے کافی ہو جائے گا۔ لیکن جب انسان جو ہے اس طرح کا رویہ نہیں رکھتا، اس کو ملے بھی پھر بھی وہ اعتراضات ہی کرتا رہے، تو پھر بہت زیادہ بھی اس کو مل جائے، چونکہ اس نے جو ہے حسبنا اللہ نہیں کہا، حسبنا اللہ کہا نہیں مین کہ یعنی وہ اس کا دل مطمئن نہیں رہتا، تو کیا ہے کہ وہ زیادہ بھی اس کے لیے کیا ہے ناکافی ہو جائے گا۔ اور کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ یعنی یہ بھی کہہ دے یعنی جتنا ملا اس پر راضی ہو جائے اور اس کو اپنے لیے کافی سمجھے، اور اس کے بعد اب چونکہ ملا تو تھوڑا ہی ہے، اس کے بعد کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ سے ایک اچھی امید رکھے، اللہ تعالیٰ سے ایک اچھی امید رکھے کہ کوئی بات نہیں ابھی اگر تھوڑا ملا ہے تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ جو ہے مزید جو ہے مجھے اپنے فضل سے عطا کر دے گا۔ اور کیوں کر دے گا؟ انا الی اللہ راغبون، کیونکہ ہم نے تو اپنی نگاہیں جو ہیں اللہ ہی کی طرف لگا رکھی ہیں، اور اللہ کے بارے میں ہماری سوچ کیا ہے بڑی پازیٹیو ہے کہ ہم ہمیشہ ایک اچھی امید کے ساتھ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف دیکھتے ہیں کہ انشاءاللہ اگر ابھی تھوڑا ہے تو اٹس اوکے، یہ کافی ہے، لیکن کیا ہے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے ہمیں اور دے دے گا، اپنے فضل سے اور مہربانی کر دے گا۔ تو بیسیکلی کیا ہے کہ یہ رویہ جو ہے نا انسان کو بہت زیادہ جسے کہہ لیں کہ اس کے اطمینان کا باعث بن جاتا ہے۔ ادروائز کیا ہوتا ہے کہ انسان کے پاس بہت زیادہ بھی ہو، جب اس کا دل مطمئن نہیں ہوتا تو بہت زیادہ بھی اس کے لیے کیا ہے کہ تھوڑا ہو جاتا ہے۔ اور یہ چیز بھی ہمیں پتہ چل رہی ہے کہ حالات جیسے بھی ہوں، جو کچھ بھی ہو، ہمیشہ جو ہے یعنی کیا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے ایک اچھی امید جو ہے نا وہ لگا کے رکھنی چاہیے،
ہمیشہ ہمیشہ جو ہے یعنی کبھی بھی جو ہے نا اللہ سبحانہ تعالیٰ سے بدگمان نہیں ہونا چاہیے، کبھی بدگمانی نہیں رکھنی چاہیے کہ اچھا لگتا نہیں کہ ایسا ہوگا، ابھی تو حالات ایسے ہو گئے، لگ نہیں رہا، کچھ اچھی امید نہیں نظر آ رہی، ایسا کبھی بھی نہیں ہونا چاہیے۔ یعنی انسان آخری دموں پہ بھی ہے، لگ رہا ہے، صاف پتہ چل رہا ہے کہ نقصان ہی نقصان ہے، ڈیفینیٹ نقصان نظر آ رہا ہے، ایسی صورت میں بھی کیا ہے، ہمیشہ اچھی امید رکھے، ایسے میں بھی انسان جو ہے گیو اپ نہیں کرے، اور کیا ہے کہ حسبنا اللہ کہے، اور پھر کیا کہے کہ انا الی اللہ راغبون، یعنی ہم بڑے پر امید ہیں، ہمیں بہت امید ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے ہمیں اپنی جناب سے، اپنے ہاتھ سے، اپنے فضل سے ضرور اچھا جو ہے وہ دے دے گا۔ یعنی بیسیکلی کیا ہے کہ ہمیشہ ہمیشہ جو ہے نا، اس سے کچھ فرق نہیں پڑتا کہ ارد گرد کیا چل رہا ہے، کیسے حالات ہیں، کتنی تکالیف ہیں، کتنی مشکل ہے، اور کتنے فار شور یعنی ڈیفینیٹ چیزیں نظر آ رہی ہیں کہ ایسا ہوگا، اس کے باوجود بھی کیا ہے، انا الی اللہ راغبون، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف جو ہے نا ہمیشہ ایک اچھی امید کے ساتھ اچھی امید کے ساتھ جو ہے نا دیکھنا چاہیے، اچھا گمان رکھنا چاہیے، کیونکہ ہمیں حدیث سے کیا بات پتہ چلتی ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یعنی کیا بات پتہ چلتی ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیا فرمایا، حدیث قدسی ہے کہ میں اپنے بندے کے گمان کے مطابق ہوتا ہوں، میں اپنے بندے کے گمان ہی کے مطابق ہوتا ہوں۔ یعنی آخری وقت میں بھی جب لگ رہا ہے کہ اچھا اب کچھ نہیں ہو سکتا، اور بندہ یہ امید رکھتا ہے کہ نہیں ابھی بھی اللہ تعالیٰ کچھ کر دے گا، تو اللہ تعالیٰ اس کے گمان کے مطابق ہی چلے گا، اللہ تعالیٰ اس کے گمان کے مطابق ہی چیزوں کو کر دے گا۔ لیکن جب انسان گیو اپ کر دیتا ہے اور بدگمانی کرتا ہے اور تھوڑے پر بھی جو ہے راضی نہیں ہوتا، تو ایسے میں کیا ہوتا ہے کہ پھر وہ کبھی بھی مطمئن نہیں ہوتا۔ تو یہاں پر جو ہمیں مین لیسن اپنے لیے پتہ چل رہا ہے وہ کیا ہے کہ کبھی بھی جو ہے نا بدگمانی اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے نہیں رکھنی چاہیے، ہمیشہ جو ہے اچھی امید کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی طرف دیکھنا چاہیے کہ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ سب کچھ ٹھیک کر دیں گے، کبھی بھی جو ہے گیو اپ نہیں کرنا چاہیے۔ اور ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ جیسے کہ اس میں بھی کیا ہے کہ جیسے کہ قیامت کے روز جو ہے دو لوگوں کو جہنم سے نکالا جائے گا، اور جہنم سے نکالنے کے بعد اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سامنے پیش کیا جائے گا، اور اللہ تعالیٰ جو ہے پھر فرمائیں گے کہ ان کو جو ہے پھر سے آگ میں پھینک دو، پھر سے جہنم میں پھینک دو۔ اب ان دو میں سے ایک شخص جو ہے وہ جاتے ہوئے جو ہے نا پیچھے مڑ مڑ کے دیکھے گا، اور پیچھے مڑ کے دیکھے گا، اور کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ سے یہ کہے گا کہ یا اللہ میں نے تو یہ سوچا تھا، یعنی میں نے تو یہ امید لگائی تھی کہ آپ مجھے جہنم سے باہر نکال رہے ہیں تو اب دوبارہ جہنم میں نہیں پھینکیں گے۔ یعنی اس نے جہنم سے نکلتے ہوئے اپنے رب سے ایک اچھی امید لگائی کہ مجھے نکالا جا رہا ہے، کیوں نکالا جا رہا ہے کہ اب میرا رب مجھے دوبارہ جو ہے جہنم میں نہیں پھینکے گا، تو سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ جو ہے اس کو جنت میں داخل کر دیں گے۔ تو یہ ہے یعنی کیا ہے کہ ہمیشہ ہمیشہ کہ نظر اب دیکھیں کہ اس کے لیے کیا کہہ دیا گیا کہ جاؤ یعنی پھینک دو اس کو جہنم میں، جہنم میں پھینکنے کا حکم دے دیا گیا، پھر بھی اس شخص نے اپنی امید کو نہیں توڑا، پھر بھی پیچھے مڑ مڑ کے اپنے رب کی طرف دیکھا اور کہا کہ میں نے تو یہ امید لگائی کہ میرا رب مجھے اب دوبارہ جہنم میں نہیں پھینکے گا۔ تو اللہ تعالیٰ کیا ہے، اپنے بندے کے گمان کے مطابق ہے، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے متعلق جو ہے ہمیشہ اچھا ہی گمان رکھنا چاہیے۔ اور پھر کیا ہے، انما اس کے سوا نہیں کہ الصدقات صدقات للفقراء مفلسوں کے لیے ہیں، والمساکین اور مساکین کے لیے، والعاملین اور کام کرنے والوں کے لیے، علیہا اس پر یعنی زکوٰۃ پر، والمؤلفتی اور جن کی تالیف قلب کرنا ہو، ومؤلفتی قلوبہم اور جن کی تالیف قلب کرنا ہو، وفی الرقابی اور گردنوں کے چھڑانے میں، والغارمین اور قرض داروں کے لیے، وفی سبیل اللہ اور اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کے لیے، وابن السبیل اور مسافروں کے لیے، فریضۃً فرض ہے، مقرر کیا گیا ہے، من اللہ اللہ کی طرف سے، واللہ اور اللہ علیم جاننے والا ہے، حکیم حکمت والا ہے۔ اب اس آیت میں بیسیکلی ہمیں زکوٰۃ جو ہے اس کے پتہ چلیں گے کہ کون کون سے مصارف ہیں، کہاں کہاں پر جو ہے ان کو خرچ کیا جا سکتا ہے، کیونکہ پیچھے صدقات کی بات ہوئی، جیسے کہ جو ہے منافقین جو ہے وہ اعتراض کر رہے تھے کہ بھئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے ہم زیادہ حقدار ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم دوسروں کو زیادہ دے دیتے ہیں،
تو اس چیز کو جو ہے نا اب بالکل ختم کر دیا گیا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے خود بتا دیا کہ کون سے لوگ جو ہیں ان صدقات کے زیادہ مستحق ہیں. اور پیچھے بھی جو ہمیں بات پتہ چلی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ لوگوں کو دیا، تو یعنی ایک اور حدیث میں ہمیں یہ بات پتہ چلتی ہے کہ ایسا کیوں ہوتا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے کچھ لوگوں کو دیتے اور کچھ کو نہ دیتے. تو یہ چیز بھی ہمیں پتہ چلتی ہے کہ جیسے کہ عمر بن تغلب جو ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ ایک دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ کے بعد اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کی اور پھر فرمایا کہ میں بعض لوگوں کو مال دیتا ہوں اور بعض کو نہیں دیتا. یعنی میں کچھ لوگوں کو دے دیتا ہوں اور کچھ کو نہیں دیتا. جنہیں میں دیتا ہوں وہ اس لیے نہیں دیتا کہ وہ مجھے بڑے زیادہ محبوب ہوتے ہیں، کہ وہ میرے بڑے زیادہ قریب ہیں یا مجھے بڑے زیادہ پیارے ہیں، بلکہ اس لیے دیتا ہوں کہ میں ان میں بے چینی اور بوکھلا پن پاتا ہوں. اور جنہیں نہیں دیتا تو ان کی سیر چشمی اور بھلائی پر بھروسہ کرتا ہوں جو کہ اللہ نے انہیں دے رکھی ہے. اور ایسے ہی لوگوں میں ایک عمر بن تغلب ہیں. اور وہ یہ کہتے ہیں، یعنی وہ صحابی کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ سے یہ بات سن کر مجھے اتنی خوشی ہوئی کہ اگر مجھے سرخ اونٹ بھی مل جاتے تو اتنی خوشی نہ ہوتی. تو بیسیکلی وہاں پر کیا تھا کہ جب اس طرح سے مال وغیرہ آتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے نا بیسیکلی ان لوگوں کو زیادہ دیتے تھے جن کا ابھی ایمان جو ہے نا تھوڑا کمزور ہوتا تھا، تاکہ کیونکہ ان کے دلوں میں ابھی بھی دنیاوی مال کی محبت ہوتی تھی. تو ایسے لوگوں کو اگر دنیا نہیں ملتی تو وہ دین کو بھی چھوڑنے پر راضی ہو جاتے ہیں. تو ایسے لوگوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے تھوڑا زیادہ دے دیتے تھے. اور جن کو نہیں دیتے تھے وہ کون ہوتے تھے؟ وہ آلریڈی کون سے لوگ ہوتے تھے جن کے دلوں میں ایمان جو ہے نا بہت مضبوط ہوتا تھا اور دنیا کی محبت ان کے دلوں سے نکل چکی ہوتی تھی. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جن کو میں نہیں دیتا ان کی سیر چشمی اور ان کی بھلائی پر بھروسہ کرتا ہوں کہ ان کے دل سیٹسفائیڈ ہیں. کس بات پر؟ اپنے ایمان پر. اب یہاں پر جو ہے جو ہمیں ترتیب بتائی گئی اس آیت میں کہ کن کن کو زکوٰۃ جو ہے دی جا سکتی ہے، اس میں سب سے پہلے کیا ہے؟ فقراء. فقراء بیسیکلی کون ہوتے ہیں؟ فقیر کون ہے؟ جس کے پاس کچھ بھی نہیں ہوتا، یعنی کچھ بھی نہیں ہے تو وہ کیا ہے؟ فقیر ہے. اور پھر کیا ہے کہ جو مساکین ہیں. اب مسکین بھی ظاہر سی بات ہے، فقیر اور مسکین میں ہمیں فرق کیسے پتہ چلے گا کہ کون فقیر ہے کون مسکین ہے؟ تو فقیر بیسیکلی کون ہے؟ جس کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے. لیکن مسکین کیا ہے کہ اس کے پاس کچھ ہے تو صحیح لیکن وہ اتنا نہیں ہے جس سے وہ اپنی بنیادی ضرورتیں جو ہے وہ پوری کر سکے. جیسے کہ ہمیں حدیث سے بھی مسکین کی ڈیفینیشن پتہ چلتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسکین وہ نہیں ہے جو کہ در در جا کر یعنی گھر گھر جا کر جو ہے ایک نوالا دو نوالے کا سوال کرتا ہے. وہ مسکین نہیں ہے، بلکہ مسکین کون ہے؟ جو کہ یعنی کیا ہے کہ اس کی حالت جو ہے وہ دوسروں پر عیاں نہیں ہوتی، یعنی اس کی حالت سے نہیں پتہ چلتا، بلکہ کیا ہے کہ اس کے پاس اتنا انف نہیں ہوتا کہ جو کہ اس کی ضرورتوں کو پورا کر سکے. یعنی عام زبان میں کہہ لیں کہ سفید پوش، یعنی ایک ضرورت پوری کرتے ہیں تو دوسری رہ جاتی ہے، دوسری کرتے ہیں تو تیسری رہ جاتی ہے. تو ایسے لوگ کیا ہیں؟ وہ مسکین میں آتے ہیں، یعنی خود آگے بڑھ کر لوگوں سے سوال نہیں کرتے. فقیر کیا ہوتا ہے؟ آگے بڑھ کر سوال کر دیتا ہے کہ میری یہ ضرورت ہے، مجھے یہ چاہیے، مجھے یہ دو. جبکہ مسکین کون ہے؟ وہ آگے بڑھ کر جو ہے سوال نہیں کرتا، لیکن حقیقت میں کیا ہے کہ وہ ضرورت مند ہوتا ہے، اس کی ضروریات جو ہیں بیسک ضروریات جو ہیں وہ پوری نہیں ہو رہی ہوتی. تو بیسیکلی کیا ہے کہ فقراء کے لیے، مساکین کے لیے، اور پھر کیا ہے؟ عاملین کے لیے. عاملین کون ہیں؟ یعنی جو زکوٰۃ کا کام کرنے والے ہیں، زکوٰۃ کو کلیکٹ کرنا، کیلکولیٹ کرنا اور پھر اس کو ڈسٹریبیوٹ کرنا، یہ سارے کام کرنے کے لیے بھی ظاہر سی بات ہے لوگ چاہیے. تو جو لوگ وہ کام کر رہے ہیں تو اس زکوٰۃ میں سے ان کو پے جو ہے وہ دی جا سکتی ہے. تو بیسیکلی کیا ہے کہ زکوٰۃ کا ابھی آج کل تو یعنی سسٹم تھوڑا ڈیفرنٹ ہے. پہلے کیا ہوتا تھا کہ لوگ باقاعدہ ہوتے تھے، وہ جاتے اور لوگوں سے ان کے مال کے بارے میں پوچھتے. اب کوئی بتا رہا ہے میرے پاس اتنی گائے، اتنی بھینسیں، اتنا سونا، اتنا یہ، تو وہ خود لوگ کیلکولیٹ نہیں کرتے تھے. تو وہ جو کام کرنے والے عاملین ہوتے تھے وہ جاتے بھی لوگوں کے پاس، ان کی زکوٰۃ کو کیلکولیٹ بھی کرتے، پھر اس کو جو ہے اکٹھا کرتے اور پھر اس کے بعد جو ضرورت مند ہوتے ان کو ڈسٹریبیوٹ بھی کرتے تھے. تو یہ سارا کام وہ کرتے تھے. تو بیسیکلی کیا تھا کہ اس میں سے ان کی جو یہ جو عاملین ہیں ان کو زکوٰۃ سے پے جو ہے وہ کیا جا سکتا ہے. اور پھر کیا ہے؟ تیسری چیز کیا ہے؟ وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ.
یعنی جن کے دلوں کو نرم کرنے کے لیے، دلوں میں محبت جو ہے پیدا کرنے کے لیے، دلوں کے قریب لانے کے لیے. تو یہ کون سے لوگ ہیں؟ یعنی کچھ ایسے لوگ جو کہ ابھی سٹل نان مسلم ہیں، لیکن یہ کہ لگتا ہے کہ اگر ان کی مالی مدد کی گئی تو وہ اسلام کی طرف راغب ہو جائیں گے. تو ایسے نان مسلمز کو بھی زکوٰۃ سے جو ہے وہ ان کی مدد کی جا سکتی ہے. اور اس کے علاوہ جو نئے نئے اسلام میں داخل ہوئے ہوتے ہیں، تو ظاہر سی بات ہے ان کی تو ویسے بھی ان کی ضرورتیں ہوتی ہیں، کیونکہ انہوں نے اپنا گھر بار فیملی سب کچھ چھوڑا ہوتا ہے. اور بہت بار ہوتا ہے کہ جب کوئی ایک مسلمان ہو جاتا ہے کسی نان مسلم فیملی میں سے، تو اپنی فیملی میں سے نکل جاتا ہے. اور کیا ہے کہ اگر وہ اپنی فیملی پہ ڈیپینڈنٹ تھا تو اب اس کی ضروریات کہاں سے زکوٰۃ سے بھی پوری کی جا سکتی ہیں. اور پھر کیا ہے؟ پھر رقابی، گردنوں کے چھڑانے میں، یعنی غلاموں کو آزاد کرنے میں. اور پھر کیا ہے؟ والغارمین، اور قرض داروں کے لیے. اب کیا ہے کہ اگر کچھ لوگ قرض تلے دبے ہوئے ہیں تو اور ان کو نظر نہیں آ رہا کہ کسی طرح سے وہ اس قرض کو اتار سکیں گے، تو ایسے میں بھی ایسے لوگوں کی زکوٰۃ کے ذریعے سے جو ہے وہ ان کا قرض جو ہے وہ اتارا جا سکتا ہے. لیکن یہ قرض کون سا ہے؟ وہ قرض ہے جو کہ انہوں نے اپنی بنیادی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے لیا تھا. لگژری کے لیے قرض لینا، وہ قرض جو ہے نا اس میں زکوٰۃ استعمال نہیں ہوگی. یعنی یہ قرض کون سا ہے کہ جس میں کہ انسان نے اپنی بنیادی ضرورتوں کو پورا کرنے کے لیے دوسروں سے قرض لیا، لیکن اب اس کے بعد وہ اتار نہیں پا رہا. تو ایسے میں کیا ہے کہ اس کے قرض کو جو ہے اتارنے کے لیے زکوٰۃ جو ہے وہ استعمال کی جا سکتی ہے. اور اسی طرح جیسے کہ یہاں پر پھر رقاب کی بات ہوئی، تو جیسے آج کل غلاموں کا تو سسٹم نہیں ہے، لیکن کیا ہے کہ غلام آزاد کرنے کی بجائے سم ٹائمز کیا ہوتا ہے کہ لوگ بچوں کو اغوا کر لیتے ہیں اور اس کے بعد تاوان مانگتے ہیں. تو اس میں بھی اگر گھر والے جو ہے اس پوزیشن میں نہیں ہے کہ وہ دے سکیں، تو ایسے میں زکوٰۃ کی رقم جو ہے وہ یوز کی جا سکتی ہے. اور پھر کیا ہے؟ فی سبیل اللہ. فی سبیل اللہ بھی زکوٰۃ کے پیسے خرچ کیے جا سکتے ہیں. اور اس میں بیسیکلی جو ہے نا تھوڑی ڈفرینٹ اوپینینز ہیں کہ یہ فی سبیل اللہ سے کیا مراد ہے. کچھ نے تو کہا کہ جہاد میں، یعنی اللہ کے راستے میں اگر جہاد کرنا ہے تو وہاں پہ زکوٰۃ کا پیسہ لگایا جا سکتا ہے. اور سیکنڈ یہ کہا کہ چونکہ یہ لوگوں کی بات ہے تو یہاں پر غازی جو ہیں، جو غازی ہیں، ان کو بھی زکوٰۃ کے پیسے دیے جا سکتے ہیں. اور تیسری اوپینین یہ ہے کہ یہاں پر جو ہے نا جیسے انسانوں کی بات نہیں ہو رہی، جیسے پیچھے تو جو فقراء، مساکین، عاملین، یہ سب کیا ہیں؟ یعنی انسان ہیں. تو یہاں پر فی سبیل اللہ کسی انسان کی بات نہیں ہے، بلکہ کسی اچھے کام کی بات ہے. یہاں انسان نہیں بلکہ کسی اچھے کام میں لگانے کی بات ہو رہی ہے. تو اس پر جو ہے نا انہوں نے یعنی کیا رائے دی کہ یہ چونکہ کسی بھی اچھے کام کی بات ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ جو بھی اللہ تعالیٰ کے کو خوش کرنے کے لیے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے، اللہ کے دین کے لیے جو بھی اچھے کام ہو رہے ہوں، تو وہاں پر جو ہے زکوٰۃ کا پیسہ لگایا جا سکتا ہے. مثلا کیا ہے کہ جیسے کہ دین کی نشر و اشاعت کے لیے جو ہے کیا جا سکتا ہے، دعویٰ کے کاموں کے لیے زکوٰۃ کے پیسے کو یوز کیا جا سکتا ہے. اگر کوئی شخص جو ہے تعلیم حاصل کرنا چاہ رہا ہے، دینی تعلیم حاصل کرنا چاہ رہا ہے، تو وہاں پر جو ہے اس کو کیا جا سکتا ہے. اسی طرح جیسے کہ یتیم خانے ہیں، یہ بھی کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے ہیں. اور اسی طرح جو ہے اگر کوئی بہت غریب ہے، حج کرنا چاہتا ہے، تو حج بھی کیا ہے؟ اللہ کے راستے میں جانا ہے. تو بیسیکلی کیا ہے کہ وہاں پر جو ہے زکوٰۃ جو ہے وہ یوز کی جا سکتی ہے. اور اب یہ ساری چیزیں، اور اس کے بعد کیا ہے؟ لاسٹ جو بتایا گیا وابن السبیل، مسافروں کے لیے. یعنی مسافر بھی کیا ہوتا ہے کہ ویسے اگر اپنے گھر میں بہت اچھا ہے لیکن سفر میں ہے، سفر کی وجہ سے ہو سکتا ہے کہ جیسے پہلے زمانے میں کیا ہوتا تھا کہ بھئی چور و ڈاکو نے لوٹ لیا، سب سامان ختم ہو گیا، اب وہ گھر کیسے پہنچے. تو ایسے میں اس کی مدد جو ہے زکوٰۃ کے پیسے سے بھی کی جا سکتی ہے. یا پھر اگر آج کے دور میں دیکھیں کہ اگر مسافر خانے بنانے ہیں، کوئی ایسی جگہ ہیں، تو وہاں پر بھی ان چیزوں کو، یعنی کوئی اور ریسورسز نہیں ہیں، تو زکوٰۃ کے پیسوں سے بھی مسافروں کے لیے کچھ کیا جا سکتا ہے، ان کی مدد کی جا سکتی ہے. اب یہ ساری چیزیں بتا دی گئیں کہ یہاں پر جو ہے صدقات، زکوٰۃ جو ہے وہ خرچ کی جائے گی. اور یہ خرچ کرنا کیا ہے؟ فریدتم من اللہ، یعنی یہ اللہ تعالیٰ نے خود اس کی جو ہے وہ ہمیں ترتیب بتا دی کہ کس کس طرح سے جو ہے زکوٰۃ کو جو ہے وہ خرچ کیا جائے گا. اور پھر اللہ تعالیٰ کیا ہے؟ واللہ علیم حکیم، کہ اللہ تعالیٰ جاننے والا اور حکمت والا ہے. تو بیسیکلی اللہ تعالیٰ نے اپنی دو صفات بتائیں کہ اللہ تعالیٰ
جاننے والا علیم اور حکیم ہے۔ تو اس سے یہ بات بھی پتہ چل رہی ہے کہ زکوٰۃ جو ہے جب بھی انسان دے تو یہ جو ہمیں مصارف بتائے گئے ہیں 8 کے فقراء ہے، مساکین ہے، عاملین ہے، اور مؤلفۃ قلوبہم کے لیے ہے، رقاب کے لیے ہے، غارمین ہے، فی سبیل اللہ ہے، وابن السبیل ہے۔ تو ان مصارف میں جو ہے زکوٰۃ کا پیسہ جو ہے وہ یوز ہونا چاہیے، اس میں ہماری اپنی مرضی نہیں ہے، کیونکہ کیا ہے فریدتم من اللہ، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے یہ چیز ہم پر بتائی گئی ہے، فرض کی گئی ہے، اور جو مصارف اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بتائے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے علم پر اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کی حکمت پر مبنی ہیں۔ صحیح، تو الحمدللہ لیسن جو ہے ہمارا اینڈ ہوا۔ تو چلیں انشاءاللہ گروپ اینڈ کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں جو ہے اپنے حفظ و امان میں رکھے، آمین۔ اللہم تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔